الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم: لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ سب کو آج کی یہ 23ویں شب عطا فرمائی، جو شب قدر ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ آج 23ویں شب ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہماری اس رات کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو شب قدر کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قیامت کی نشانیاں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں قیامت تک ہونے والے اور قیامت سے پہلے ہونے والے جتنے کام ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیب کے ذریعے سارے کاموں کی وضاحت فرما دی۔ قیامت کی نشانیاں یعنی کون سے ایسے کام ہیں یا کون سی ایسی علامتیں ہیں جب ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو تفصیل سے بیان فرما دیا۔ قیامت کی نشانیاں کچھ وہ ہیں جو اب تک ظاہر ہو چکی ہیں، اور کچھ نشانیاں وہ ہیں جو عنقریب ظاہر ہونے والی ہیں، اور جب وہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو قیامت آ جائے گی۔ کچھ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، کچھ نشانیوں کا ابھی ظاہر ہونا باقی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفصیلی طور پر وضاحت فرمائی کہ جب تمہارے سامنے یہ سچویشن آ جائے، یہ معاملات ہونے لگیں، تو سمجھ لینا کہ قیامت اب بہت زیادہ قریب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نشانیوں کے بارے میں بیان فرمایا، بخاری شریف کی حدیث میں ہے: عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أربى لي به وحتى يتطاول الناس في البنيان وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت وراءها الناس أجمعون فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولا تقومن الساعة وهو يلوط حوضه فلا يسقى فيه ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بے شمار چیزوں کو بیان فرما دیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو تفصیل سے صحابہ اکرام کے سامنے ایک ڈیٹیل میں بیان فرما دیا کہ ایسا ایسا ہونے لگے، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ جب یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے ہونے لگیں تو بس تم پناہ مانگنا بارگاہ الہی میں کہ اللہ ہمیں ان فتنوں سے بچا اور اللہ ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے موت نصیب فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب علم کو اٹھا لیا جائے گا، یعنی میں یہ حدیثوں کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں ہیں قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے، قیامت کے آنے کے حوالے سے،
ان تمام احادیث کو جمع کرنے کے بعد ان کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، چونکہ ایک رات میں یا ایک محفل میں ان تمام کو بیان کرنا ہمارے اور آپ کے بس سے بالکل باہر ہے، تو ان تمام کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بیان فرمائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی یقبض العلم، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم کیسے اٹھے گا؟ اے بموت العلماء، علم اٹھے گا علماء کرام کے انتقال کے ذریعے سے، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے جو علم میں بحث کرنے والے ہیں، ضد کرنے والے ہیں، مناظرہ کرنے والے ہیں، مجادلہ کرنے والے ہیں، بحث و مباحثے کے ذریعے اور زیادہ نئے مسائل پر تحقیق کرنے والے ہیں۔ امت مسلمہ کو جب جس زمانے میں ضرورت پڑی ہے تو یہ علماء اکرام کی، مفتیان اکرام کی مقدس جماعت ہے جو راتوں رات کوشش کرتی ہے، محنت کرتی ہے، کتابیں پڑھتی ہے، مطالعہ کرتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، قرآن کی تفسیر یہ جماعت پڑھتی ہے، اور اس کے بعد اتنی باریکیوں کے ساتھ امت مسلمہ تک شریعت کے وہ مسائل پہنچاتے ہیں کہ جن کا عام انسانوں کا دماغ جہاں تک پہنچنا بالکل پاسبل ہوتا ہے، ممکن ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور علم اٹھایا کس انداز میں جائے گا؟ اے بموت العلماء، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے جو علم والے ہیں، کہ جن کے سینے میں علم ہے، جن کے پاس شریعت کا علم ہے، جن کے پاس دین کا علم ہے، جن کے پاس مصطفیٰ کے لائے ہوئے دین کا علم ہے، وہ علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ خاص طور پر اس سال اور پچھلی سال میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہندوستان سے باہر دیگر ممالک میں بڑے بڑے علماء اکرام کی ہر دن انتقال کی خبر آ رہی ہے۔ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے ہمارے استاذ گرامی حضرت علامہ مفتی معراج القادری صاحب، جو بہت سینئر استاذ بھی تھے جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے، جو کہ ہندوستان کا اہل سنت کا سب سے بڑا ادارہ ہے، سب سے بڑا دارالعلوم ہے، وہاں کے سینئر استاذ اور ایک دم نوجوان عالم دین، دارالافتاء کے بہت ماہر مفتی، فتویٰ دیتے، لیکن اچانک سے انتقال ہو گیا۔ ان کے علاوہ آپ دیکھیے الہ آباد کی سرزمین پر ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک بہت بڑے عالم دین جنہیں تقریباً 7 زبان بولنے پر مہارت حاصل تھی، حضرت علامہ عاشق الرحمان صاحب قبلہ حبیبی، ان کے علاوہ بے شمار علماء اکرام کی بہت لمبی لسٹ ہے جن کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہند و پاک میں بڑے بڑے علماء اکرام، مفتیان اکرام، حفاظ اکرام، قرآن کے حفاظ، بڑے بڑے علماء اکرام پچھلی سال سے لے کر اب تک اٹھائے جا چکے ہیں، جن کا انتقال ہو چکا ہے، جن کے بارے میں نہ ہمیں یقین تھا، نہ وہم و گمان تھا کہ یہ اچانک سے ہمارے درمیان سے رخصت ہو جائیں گے، ان کا انتقال ہو جائے گا، انہیں موت آ جائے گی، یہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ بیمار بھی نہیں تھے، کوئی بات نہیں تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، جن کے بارے میں ہمیں یہ یقین تھا کہ ابھی 10-20 سال ہمیں ان سے علم حاصل کرنے کا موقع ملے گا، ان کی برکتیں ملیں گی، ان کا فیض ملے گا، لیکن ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور وہ یہ نشانی اس وقت پوری ہو رہی ہے کہ اس بار ہندوستان سے باہر بڑے بڑے علماء اکرام کا انتقال ہو چکا ہے۔ صرف ہندوستان کی بات نہیں ہے، ہندوستان سے باہر بھی مصر کی سرزمین پر، لبنان کی سرزمین پر، سیریا کی سرزمین پر بڑے بڑے علماء اکرام کا اس بار انتقال ہو چکا ہے۔ تو علم اٹھانے کا مطلب ہے کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے، علماء کا انتقال ہو جائے گا کہ جن کے ذریعے آج علم دنیا میں پھیلتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اس وقت میں جبکہ پوری دنیا رنگینیوں میں ڈوبی ہوئی ہے، کسے پڑھی ہے دین کی؟ مسجد میں اذان کا وقت ہو جائے، آندھی اور طوفان ہے، بارش کا موسم ہے، تو لوگ اپنے گھروں پر ہیں، لیکن یہ صرف علماء اکرام کی مقدس جماعت ہے جو ایسے عالم میں بھی اللہ کے گھر کو آباد رکھتے ہیں۔ جہاں لوگ دنیا کی دولت کمانے میں لگیں، پیسے کمانے میں لگیں، کاروبار کرنے میں لگیں، وہاں یہ علماء اکرام کی مقدس جماعت ہے جو 10-12 ہزار روپے پہ پوری زندگی صبر کر کے گزارتی ہے، صرف اس لیے کہ ہم اللہ کے دین کے خادم بن جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ اور اس مشن کے اندر آپ دیکھ لیجئے علماء اکرام کو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گالیاں بھی سننا پڑتی ہیں، تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، صبر کرنا پڑتا ہے، خواہشات کو مارنا پڑتا ہے، یہ ساری سچویشن علماء اکرام کی مقدس جماعت کو پوری زندگی برداشت کرنا پڑتی ہے، لیکن صرف علم دین کے فروغ کے لیے۔ آج ہندوستان کی سرزمین پر بلکہ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے جو مدارس کا نظام ہے، تعلیم کا، اسلامی تعلیم، دین کی تعلیم،
اس کو چلانے کے لیے، مدرسے کو چلانے کے لیے، مدرسہ بنانے کے لیے یہ علماء اکرام کی، مفتیان اکرام کی مقدس جماعتیں، جو اپنے زمانے کے دارالافتاء میں بیٹھ کر فتویٰ دینے والے مفتی صاحب، بخاری شریف پڑھانے والے شیخ الحدیث، اپنے زمانے کے بڑے بڑے محققین، لیکن کیا ہوتا ہے کہ عام لوگوں کے دروازوں پر رسید لے کر جاتے ہیں چندہ مانگنے کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین کو پھیلانے کے لیے۔ ان کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہے، ان کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے، محض مصطفیٰ کی شریعت کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، ہر گھر میں، ہر علاقے میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں لوگوں تک دین پہنچانے کے لیے یہ علماء اکرام کی کوششیں اور محنتیں۔ تو یہ جتنا بڑا سرکل ہے علماء اکرام کا دین کو پھیلانے کے لیے جس انداز میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ یہی کام کرنے والے علماء اکرام اٹھا لیے جائیں گے، علم ختم ہو جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ، زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی، دنیا میں زلزلے زیادہ آنے لگیں گے، کثرت ہو جائے گی۔ آج ہم اور آپ سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھتے ہیں ہندوستان میں، ہندوستان سے باہر، بلکہ ہندوستان کے الگ الگ صوبوں میں کہیں طوفان ہے، کہیں آندھی ہے، کہیں بارش ہے، کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں بلڈنگ گر گئی، کہیں لوگ دب گئے، کہیں ہزاروں لوگوں کی تعداد میں انتقال ہو گیا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وقت کے اندر جو برکت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ سال ایک مہینے کے برابر ہوگی، مہینہ ہفتے کے برابر ہوگا، ہفتہ دن کے برابر ہوگا، اور دن جو ہے چند لمحوں میں گزر جائے گا۔ آج عالم یہ اسی سچویشن میں 2021 اس وقت ہم اور آپ جس میں زندہ اور سلامت ہیں، اللہ کا کرم اور اس کے محبوب کا احسان ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کتنی تیزی کے ساتھ سال گزر گئی۔ پچھلی سال یہی دن تھے، یہی وقت تھا، یہی لمحات تھے، اور کورونا کا زمانہ تھا، اور آج بھی ایک سال اتنی تیزی کے ساتھ گزر گئی، کورونا وہی موجود ہے، رمضان کا وہی مہینہ، وہی مبارک راتیں ہیں، وہی شب قدر ہے، وہی درس بخاری ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی تیزی کے ساتھ ایک سال گزر گئی اور ہمیں آپ کو احساس بھی نہیں ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وقت کے اندر برکت ختم ہو جائے گی، یعنی سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، اور دن کا تو پتہ ہی نہیں لگے گا کیا ہوا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنے ظاہر ہونے لگیں گے۔ اب اس فتنے میں کتنی چیزیں شامل ہیں؟ جتنی چیزیں فتنے والی ہیں وہ یہ ساری چیزیں اس فتنے میں شامل ہیں۔ فتنے ہونے لگیں گے۔ آج ہم اور آپ ذرا غور کر لیں، ہر جگہ، ہر فیملی کے اندر فتنہ ہے، ہر محلے میں ایک فتنہ ہے، ہر علاقے میں فتنہ ہے، ہر مسجد میں فتنہ ہے، ہر شہر میں فتنہ ہے، طرح طرح کے فتنے ہیں۔ فتنے کا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں یعنی وہ کام جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہیں، جو لڑانے والے کام ہیں، جو فساد کرانے والے کام ہیں، جو برائی والے کام ہیں، جس میں امن نہیں ہے، جن کاموں میں سکون نہیں ہے، جن کاموں میں چین نہیں ہے، جن کاموں میں عزت نہیں ہے، جن کاموں میں بھلائی نہیں ہے، جن کاموں میں بڑائی نہیں ہے، وہ سارے کام فتنے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ فتنے ظاہر ہونے لگیں گے۔ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ کس طرح کے فتنے ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے اذا ولدت الامۃ ربتها، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایک ماں، یعنی دنیا کی جو مائیں ہیں، وہ مائیں جب پیدا کریں گی تو اولاد پیدا نہیں کریں گی، وہ اپنا حاکم پیدا کریں گی۔ غالباً یہ بات سمجھ نہیں آئی آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اب تک تو معاملہ یہ تھا کہ جب ایک ماں بیٹے کو پیدا کرتی تھی تو وہ پیدا ہونے والا بیٹا ہی پیدا ہوتا تھا، یعنی کہ اس کے ذہن میں یہ بات ہر وقت میں موجود ہوتی تھی کہ میری جنت میری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے ان تلد الامۃ ربتها، کہ ماں بیٹا پیدا نہیں کرے گی بلکہ ماں اپنا حاکم پیدا کرے گی، یعنی پیدا کرنے والی ماں اس کو کھلائے گی، پلائے گی، انگلی پکڑ کے چلنا سکھائے گی، تعلیم دے گی، بڑا کرے گی، جوان کرے گی، اس کی خواہشات کے لیے اپنی پوری زندگی کی ہر خوشی کو قربان کر دے گی۔ لیکن جب یہ جوان ہو جائے گا تو ماں کے ساتھ اس کا
رشتہ حاکموں جیسا ہوگا کہ جس طریقے سے حاکم اپنے خادم کو آرڈر دیتا ہے، جب چاہے ڈانٹ سکتا ہے، جب چاہے نکال سکتا ہے، جب چاہے کاروبار میں نکال سکتا ہے، کاروبار کی ذمہ داری دے سکتا ہے، جب چاہے الٹا سیدھا بول سکتا ہے، جب چاہے اسے سزا دے سکتا ہے. یہ حاکم کی کنڈیشن ہے اپنے خادم کے ساتھ. تو یہی کنڈیشن ہوگی قیامت کے قریب ایک ماں کی اپنی اولاد کے ساتھ. حضور نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ماں حاکم پیدا کرے گی. یعنی پیدا ہونے والا انسان یہ نہیں سوچے گا کہ میری جنت اس ماں کے قدموں کے نیچے ہے، وہ ان ساری چیزوں کو بھول جائے گا کہ اس ماں نے مجھے پیدا کس انداز میں کیا ہے، ماں نے کن تکلیفوں کا سامنا کیا ہے، ماں نے کتنی بار، ہزار بار اپنا دل مارا ہے. کتنی خوشیاں ہماری زندگی میں ایسی ہیں کہ جو ہماری ماں کو بھی ملنا چاہیے، لیکن وہ ہماری ماں نے خوشیاں ہمارے خوشی کے لیے قربان کر دی ہیں. لیکن آج جو قیامت کی نشانی حضور نے فرمائی، قیامت کی نشانی یہ کہ ماں حاکم پیدا کرے گی. آپ دیکھ لیجئے ہندوستان کے ماحول دیکھ لیجئے. علماء کرام اس سے بہت اچھے انداز میں واقف ہیں. لوگوں کا آنا، لوگوں کا آ کر رونا، ماں کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو اس بات پر شاہد ہیں کہ اس وقت ماؤں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے فیملی کے اندر. نہ جانے کیوں ایسا ہے کہ آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، مسلم سماج میں ماحول یہ ہے کہ ایک انسان گھر کے دروازے سے لے کر پورے محلے میں، پورے علاقے میں، اپنے پورے فرینڈ سرکل کے اندر تمام لوگوں سے بہت اچھے سے رشتہ نبھا سکتا ہے، معافی مانگ سکتا ہے، ان کی خوشی کا خیال رکھ سکتا ہے، ان کی کھانے پینے کی پسند کی چیزوں کا خیال رکھ سکتا ہے. لیکن یہی انسان ایسا ہے کہ جب اپنے گھر کے اندر آتا ہے تو اس کا لہجہ ماں کے سامنے بہت تیز ہو جاتا ہے. جب یہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کا لہجہ اپنی ماں کے سامنے بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے. حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، اے انسان، تیری بربادی کا وہ پہلا دن ہوتا ہے جب تیرے ماں باپ تیرے چیخنے اور چلانے کی ڈر کی وجہ سے تجھے نصیحت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. آج کیا ہے ہمارے اور آپ کے ماں باپ کا معاملہ یہ کہ جب ہم رات کو لیٹ آتے ہیں گھر پہ تو ماں باپ سوال کرتے ہیں کہاں تھے. ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں، ماں باپ سوال کرتے ہیں کھانا کیوں نہیں کھایا. ہم مارکیٹ جاتے ہیں، ماں باپ پوچھتے ہیں کیوں گئے تھے. یہ سارے سوال جب ہمارے ماں باپ کرتے ہیں، چونکہ یہ ان کا حق ہے، وہ ماں باپ ہیں، انہوں نے پیدا کیا ہے، یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کی برکت ہے، پوچھتے ہیں. لیکن آج ماحول یہ ہے کہ اگر ان سوالوں میں سے کوئی ایک سوال ہم میں سے کسی کے ماں باپ کر دیتے ہیں تو وہ ہمیں پسند نہیں آتا ہے. ماں باپ پوچھ لیتے ہیں رات میں کہاں بیٹھے تھے، ہمیں برا لگتا ہے. ماں باپ پوچھتے ہیں کہاں گئے تھے، ہمیں برا لگتا ہے. پھر اس کے بعد کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ماں باپ کے سامنے سیدھے جواب نہیں دیتے ہیں بلکہ چیختے اور چلاتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ CID والا کام شروع کر دیا ہے کہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں آپ کو ہر چیز کا جواب چاہیے. ہماری اپنی زندگی ہے، ہم جوان ہیں، دنیا انجوائے کر رہی ہے، ہم گھر کے اندر آپ کی بیٹی کی طرح بن کے بیٹھے رہیں. ظاہر ہے ہم مرد ہیں، گھر سے باہر نکلیں گے، ہماری زندگی کا معاملہ ہے، ہم انجوائے کریں گے، دوستوں کے جائیں گے، ہر چیز آپ کو بتائیں گے. اب ہم بڑے ہو چکے ہیں، جوان ہو چکے ہیں. یہ غلط فہمی آج ہماری نوجوان نسل کے اندر موجود ہے کہ ہم بڑے ہو چکے ہیں. یاد رہے کوئی کتنا ہی بڑا ہو جائے، ماں باپ کے لیے اولاد ہمیشہ اولاد ہوتی ہے. ماں باپ کے لیے بچے ہمیشہ بچے ہی رہتے ہیں، چاہے ان کی عمر کتنی زیادہ ہو جائے. لیکن یہ بدنصیبی ہے کہ آج ہمارے نوجوان طبقے کا مزاج، بے شمار مثالیں ہماری نگاہوں کے سامنے کہ لوگوں کے رویے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتر نہیں ہے، ان کا انداز ماں باپ کے ساتھ بہتر نہیں ہے، ان کا بولنا ماں باپ کے ساتھ، سب کے ساتھ ان کی دوستی ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، گپ شپ کر سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں. لیکن جب ماں باپ سے بات کرنے کا موقع آتا ہے تو کبھی سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے ہیں، کبھی سیدھے جواب ہی نہیں دیتے ہیں. ماں باپ کے لیے، ان کے پاس سب کے لیے راتوں رات بیٹھنے کا ٹائم ہے، ہوٹل پہ جانے کا ٹائم ہے، پارٹی کرنے کا ٹائم ہے، گپ شپ کرنے کا ٹائم ہے، 2 دن گھومنے کا ٹائم ہے. لیکن ماں باپ کے ساتھ 24 گھنٹے میں سے 10 منٹ کا ٹائم نہیں ہے کہ ماں کے پاس جا کے بیٹھ لیں اور ماں کے دل کے حالات کو سن لیں، یا باپ کے قریب جا کے بیٹھ لیں، باپ کے دل کے حالات کو سن لیں. آج ہمارے پاس یہ وقت نہیں ہے. اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے، جس انداز میں ہمارے ماں باپ، چاہے وہ غریب ہوں یا مالدار، جیسی بھی سچویشن ان کی زندگی میں ہو، وہ کوشش کر کے قرضہ لے کے جیسے تیسے ہماری شادی کر دیتے ہیں. ہماری شادی کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں بے شمار تیزی کے ساتھ تبدیلی آ جاتی ہے. ہر انسان کہتا ہے شادی ہو گئی، تبدیلی تو آنی ہے، اب بیوی آ چکی ہے، تبدیلی تو آنی ہے. لیکن تبدیلی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تبدیلی آپ کے لہجے میں آ جائے. تبدیلی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تبدیلی آپ کے اخلاق میں آ جائے. تبدیلی کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ تبدیلی آپ کی زندگی میں آ جائے. تبدیلی زندگی میں آئے گی یقیناً،
آپ شادی شدہ ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، اس طور پر تبدیلی آئے گی، لیکن تبدیلی آپ کے لہجے کی نرمی میں نہیں آنا چاہیے۔ آپ کا لہجہ شادی سے پہلے بھی نرم تھا تو شادی کے بعد اور زیادہ نرم ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر ایک بار آپ کا لہجہ اپنی ماں کے سامنے یا باپ کے سامنے تیز ہو جائے گا تو آپ کی بیوی ایک سے زیادہ بار ماں کے سامنے لہجے کو تلخ کر کے بات کرے گی، چونکہ اسے ایک شے مل جائے گی کہ میرے شوہر بھی ان کے ساتھ اسی لہجے میں بات کرتا ہے۔ آج سب سے بڑی دقت والی بات یہی ہے کہ بے شمار ہمارے نوجوان شادی کے بعد اپنی بیوی اور بچوں کو لے کے گھر سے الگ ہو جاتے ہیں، مہینے گزر گئے، ماں سے الگ ہیں، کرائے پہ گھر لے لیا یا کوئی نیا گھر خرید لیا، اللہ نے انہیں دولت دی، گھر نیا خرید لیا، ماں باپ سے الگ ہو گئے، اب ان کے پاس وقت نہیں ہے، مہینے گزر گئے ماں باپ کی خیریت لینے کے لیے، ماں باپ کا حال لینے کے لیے، سمجھے؟ ان کے اپنے بچے کو اگر 1 منٹ کے لیے بخار آ جائے پریشان ہو جاتے ہیں، نہ لاک ڈاؤن کی پرواہ ہے، نہ کرفیو کی پرواہ ہے، نہ کورونا کے زمانے کی پرواہ ہے، نہ بارش کی پرواہ ہے، نہ طوفان کی پرواہ ہے، چونکہ یہ ہمارے بیٹے کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ تو ذرا غور تو کیجئے، کبھی آپ بھی تو کسی کے بیٹے تھے، کبھی آپ بھی تو اتنے چھوٹے تھے۔ آج کے زمانے میں جبکہ آپ کے پاس گاڑی بھی ہے، آپ کے پاس فون کا انتظام بھی ہے، پیسے بھی ہیں، آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں، مارکیٹ بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہیں، سارے چیزیں موجود ہیں، لیکن ایک زمانہ وہ تھا جب ہم چھوٹے تھے، اس زمانے میں نہ ہی پیسہ تھا، نہ گاڑیاں تھیں، نہ فون کا انتظام تھا، نہ ہاسپٹل کا انتظام تھا۔ ایسے زمانے میں ہمارے اور آپ کے ماں باپ نے کتنی پریشانیاں اٹھانے کے بعد ہمیں اس لائق بنایا ہے کہ آج ہم زمانے میں چل سکتے ہیں، عزت کے ساتھ روزی کما سکتے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں بھولنے کے بعد ایک انسان کا ماحول یہ ہے کہ جوان ہو جانے کے بعد میں وہ اپنے گھر کے اندر ماں باپ کو بوجھ سمجھنے لگتا ہے، ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، ان سے کوئی رائے اور مشورہ نہیں لیا جاتا ہے، ان کے قریب جا کے کوئی نہیں بیٹھتا ہے، وہ کسی کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتے ہیں، ان کا کھانسنا ہمارے اور آپ کو تکلیف دیتا ہے۔ یہ مزاج ہے آج ہمارے مسلم معاشرے کا۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو کچھ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو آج بھی اپنے ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت اور اس کا دروازہ سمجھتے ہیں، لیکن جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں ان کو اس چیز سے سیکھ لینا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے، چونکہ یہ ایسا گناہ ہے، ماں باپ کا دل دکھانا، انہیں تکلیف دینا، ان کے سامنے چیخنا اور چلانا، ماں باپ کے سامنے بلند لہجے سے بات کرنا، ماں باپ کی باتوں کو سنتے ہوئے اگنور کر دینا، ماں باپ کی بات پر فوراً ہینڈ ٹو ہینڈ جو ہے لبیک نہ کہنا، یہ جتنے بھی معاملات ہیں اگر کسی انسان نے یہ سارے نہیں کیے تو آپ سمجھ لیجئے یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا دنیا ہی میں ملے گی۔ بے شمار ایسے گناہ ہیں، بے شمار کہ انسان یہاں کرے گا، مرنے کے بعد سزا ملے گی، لیکن یہ ماں کے ساتھ گستاخی کرنے والا، باپ کے دل کو توڑنے والا، یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کا بدلہ اور سزا دنیا میں ملتی ہے اور مرنے کے بعد تو جو ہونا ہے وہ اللہ جانتا ہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے ان تلد الامۃ ربتہا، کہ ماں بیٹا نہیں اپنا حاکم پیدا کرے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، حضور نے فرمایا ماں باپ اگر راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، ماں باپ اگر ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے۔ مختصر سی حدیث ہے حضور کی، رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، ماں باپ اگر راضی ہیں، اس اگر پر ذرا غور کیجئے، ماں باپ اگر راضی ہیں تو اللہ راضی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اگر ہمارے کسی فعل کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے، کسی غلطی کی وجہ سے، کسی نافرمانی کی وجہ سے، کسی گستاخی کی وجہ سے اگر ہمارے ماں باپ ہم سے راضی نہیں ہیں تو آپ سمجھ لیجئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ بھی آپ سے راضی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ ماں باپ کے نافرمان بن جائیں گے، یہاں تک کہ عالم یہ ہوگا کہ ماں اپنا بیٹا پیدا نہیں کرے گی بلکہ پیدا کرنے والا جس کو ماں پیدا کرے گی وہ حاکم کی کنڈیشن میں ہوگا، یعنی اپنی ماں کے ساتھ اس کا رویہ ایسا ہوگا جیسا کہ وہ حاکم ہے اور اس کی ماں اس کی خادمہ ہے۔ بہت ساری جگہوں کی یہ مثال ہے کہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک شخص نے اپنے دوستوں کے سامنے اپنے والد کا یا اپنے والدہ کا جو انٹروڈکشن کرایا تو کھل کر یہ نہیں کہا عزت کے ساتھ کہ یہ میرے والد گرامی ہیں، میرے فادر ہیں، نہیں، بلکہ کیا کہا اپنی عزت بچانے کے لیے کہ یہ میرے گھر پہ کام کرنے والے میرے نوکر ہیں۔ کتنے نوجوان ہمارے ملک میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے دوستوں کے سامنے محض اپنی بڑائی کے لیے، محض اپنی تعریف کے لیے، اپنے آپ کو بڑا آدمی شمار کرانے کے لیے
چونکہ والد کی کنڈیشن، بزرگ ہو چکے ہیں، بوڑھے ہیں، پرانے زمانے کے ہیں، پرانے خیالات کے، انہوں نے اتنی زیادہ انگلش نہیں پڑھی، اتنی زیادہ انگریزی نہیں پڑھی، اتنا زیادہ دین اور دنیا کو نہیں جانتے ہیں، سادہ مزاج آدمی ہے، پرانے انسان ہے، غریبی میں زندگی گزاری ہے، بہت سمپل زندگی ہے ان کی. تو یہ ساری سچویشن دیکھنے کے بعد اس نے کہا اگر دوستوں کے سامنے کہوں گا یہ میرے والد ہیں، یہ میرے والد ہیں، تو میری بے عزتی ہو جائے گی کہ ایسے تیرے والد ہیں. اس لیے کہا کہ یہ میرے گھر کے خادم ہیں، میرے گھر پہ کام کرتے ہیں. اللہ اکبر. اندازہ لگائیے کیا ایسی اولاد کبھی خوشی کی زندگی گزار سکتی ہے؟ کیا ایسی اولاد کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے؟ کیا ایسی اولاد کی قسمت میں اللہ جو ہے نعمتوں کی بارشیں لکھ دے گا؟ ہرگز نہیں. کہ جس نے اپنے والد کو محض اپنی عزت اور انا کی خاطر غلام بنا دیا دنیا کے سامنے، اور اپنی ماں کو گھر کی خادمہ بنا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں یا تیرے والدین تیرے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں. یا رسول اللہ، صحابہ اکرام حیران، یا رسول اللہ ہم تو آج تک یہ جانتے تھے کہ ماں باپ صرف جنت ہیں، اور آپ نے فرمایا جہنم بھی ہے؟ یا رسول اللہ ماں باپ جہنم بھی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں. یا رسول اللہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اگر خدمت کرے گا تو ان کی خدمت کی وجہ سے جنت میں جائے گا تو یہ تیرے لیے جنت ہوئے، اور اگر نافرمانی کر کے ان کا دل دکھائے گا تو اس کی وجہ سے تو جہنم میں جائے گا. اس کا مطلب یہ تیرے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی ہے. تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہیں اور تیرے لیے جہنم بھی ہیں. اسی لیے اگر مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہمارا مزاج کیا ہونا چاہیے؟ فخر کے ساتھ اپنے ماں باپ کا انٹروڈکشن کرائیے کہ یہ ہماری ماں ہیں اور یہ ہمارے والد گرامی ہیں. فخر کے ساتھ، یہ شرمانے والی بات نہیں ہے. اس لیے کہ جس انسان کو آپ سے محبت ہوگی، یہ خیال رکھیے اور اپنے دل پر نقش کر لیجئے، نصیحت کی بات ہے، جس انسان کو آپ سے محبت ہوگی وہ آپ کے گھر کو نہیں دیکھے گا، وہ آپ کی بلڈنگ کو نہیں دیکھے گا، وہ آپ کی حویلی کو نہیں دیکھے گا، آپ کے جسم پر موجودہ لباس نہیں دیکھے گا، آپ کے سر پہ ٹوپی نہیں دیکھے گا، آپ کے ہاتھ میں واچ نہیں دیکھے گا، آپ کی سچویشن نہیں دیکھا. جس کو آپ سے محبت ہوگی وہ بس آپ کو دیکھے گا. ہمیں یہ چھپانا نہیں ہے کہ یہ غریب ماں باپ ہمارے ماں باپ نہیں ہیں، ہماری پرسنالٹی بہتر ہے، لوگوں نے ہم سے دوستی کر لی، ہمیں چھپانا نہیں ہے، بلکہ فخر کے ساتھ اپنے ماں باپ کا انٹروڈکشن کرائیے کہ یہ ہماری وہ ماں ہے کہ جس ماں نے مجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، یہ میرے وہ والد ہیں کہ جنہوں نے مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے. اس لیے کہ جن لوگوں کو آپ سے محبت ہے وہ ان ساری چیزوں کو ہرگز نہیں دیکھیں گے کہ آپ کی بلڈنگ کتنی عالی شان ہے. اور جن لوگوں کو ان ساری چیزوں سے فرق پڑتا ہو، آپ کی بلڈنگ کی وجہ سے جو آپ کو عزت دیتے ہوں، آپ کے کپڑوں کی وجہ سے عزت دیتے ہوں، آپ کے پیسوں کی وجہ سے عزت دیتے ہوں، آپ کے خاندان کی وجہ سے، آپ کے فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے آپ کو عزت دیتے ہوں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کے اپنے لوگ نہیں ہیں بالکل بھی. یہ آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، چونکہ انہیں آپ سے محبت نہیں ہے، یہ آپ کو استعمال کر رہے ہیں، یہ آپ کو یوز کر رہے ہیں. ان کو آپ سے محبت ہوتی تو قسم خدا کی یہ آپ کی گاڑی، بنگلہ، دولت، بلڈنگ ہرگز نہیں دیکھتے. ان کو آپ کی شخصیت سے محبت ہوتی، آپ کے وجود سے محبت ہوتی. لیکن آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے اپنے نوجوانوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اپنے دوستوں کے لیول میں آنے کے لیے ماں باپ کو تکلیف دینا ہوتی ہے. کسی فنکشن میں ان کو جانا ہے تو ایک جیسی ڈریس سلانی ہے سارے دوستوں کو. ایک وہ آدمی ہے کہ جس کے گھر پر کمائی 50,000 روپے مہینہ ہے، لیکن ایک وہ ہے کہ جس کے ماں باپ صرف 10,000 روپے کماتے ہیں. وہ اتنا انتظام نہیں کر سکتا. لیکن کیوں؟ چونکہ اسے دوستوں کے درمیان بیٹھنا ہے. دوستوں کے درمیان پرانا لباس پہن کے جائے گا یا تھوڑا سا ہلکی کوالٹی کا لباس پہن کے جائے گا تو لوگ شرمندگی محسوس کریں گے اپنے برابر بٹھانے میں، یا اس کو جو ہے عزت ڈاؤن ہونے کا احساس ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رشتہ تو پھر رشتہ ہوا ہی نہیں. کتنے نوجوان آج ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں. ماں باپ روتے بھی ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، قرضہ لے کے اپنے بیٹے کو اس لائق بناتے ہیں کہ وہ دوستوں کی صف میں جا کے بیٹھ جائے. قرضہ لے کے ماں باپ اپنی اولاد کو اس لیول کا بناتے ہیں کہ وہ دوستوں کے گروپ میں جا کے بیٹھ جائے. اگر یہ سچویشن ہے ہماری دوستی کی تو سمجھ لیجئے یہ دوستی ہرگز دوستی نہیں ہے. اس لیے کہ دوستی تو وہ ہوتی ہے کہ ہمارا دوست، ہمارا اپنا اگر ہماری سچویشن کو جانتا ہے تو ہمارے زبان کھولے بغیر وہ ایک ہاتھ سے ہماری ایسی مدد کر دے کہ دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہونا چاہیے. ریلیشن تو یہ ہے، دوستی تو یہ، محبت کا مطلب تو یہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ کو یا ہمیں قرضہ لینا پڑے اس کے برابر بیٹھنے کے لیے، چونکہ اگر یہ سچویشن آ جاتی ہے تو پھر اس کو دوستی نہیں کہا جا سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ولدت الامۃ ربتها، میرے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ماں بیٹا نہیں بلکہ اپنا حاکم پیدا کرے گی. اس کے بعد
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، حضور فرماتے ہیں ان یمر الرجل بالمسجد فلا یصلی فیہ رکعتین، بہت اہم بات، حضور نے فرمایا ان یمر الرجل بالمسجد فلا یصلی فیہ رکعتین، حضور نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان مسجد کے سامنے سے گزرے گا، کیا ہوگا؟ مسجد کے سامنے سے گزرے گا، صبح میں بھی، دوپہر میں بھی، شام میں بھی، فلا یصلی فیہ رکعتین، مگر وہ مسجد کے اندر جا کے 2 رکعت نماز نہیں پڑھے گا۔ قیامت کی نشانی کیا ہے؟ ان یمر الرجل بالمسجد فلا یصلی فیہ رکعتین، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان ہر وقت، ہر لمحے، ہر دن مسجد کے دروازے سے گزرے گا، مسجد کے قریب سے گزرے گا، نماز کا وقت ہو جائے گا، اس کے کانوں میں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی صدائیں آئیں گی، وہ سنے گا بھی، فری بھی ہوگا، گھر میں بھی ہوگا، بستر پہ بھی ہوگا، لیکن وہ اللہ کے گھر میں مسجد میں نہیں آئے گا تاکہ وہ 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ فلا یصلی فیہ رکعتین، مسجد کے قریب سے گزرے گا، اذان ہو رہی ہے، مسجد کے دروازے پہ موجود رہے گا، مسجد کے آس پاس رہے گا، مسجد کے ایریے میں بیٹھے گا، مسجد کے یہاں باتیں کرے گا، مسجد سے بار بار گزرے گا، لیکن اسے اتنی توفیق نہیں ہوگی کہ 2 رکعت نماز مسجد میں آ کے ادا کر لے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آج کورونا کے زمانے میں آپ دیکھ لیجئے، پوری سال مسجدیں کھلی رہتی ہیں، پوری سال مسجدیں کھلی رہتی ہیں، پوری سال علماء کرام بلاتے رہتے ہیں، تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، بیان کے ذریعے، میلاد کے ذریعے، جلسے کے ذریعے، کانفرنس کے ذریعے، سیمینار کے ذریعے علماء کرام ہر انداز میں دعوت دیتے ہیں کہ کسی انداز میں ہماری قوم اللہ کے گھر میں آ جائے، کسی انداز میں ہمارے اپنے لوگ مسجد میں آ جائیں، کسی انداز میں تو یہ 5 وقت کے نمازی بن جائیں، کسی طرح تو ان کی پیشانی اللہ کے سامنے جھک جائے، کسی طرح تو کم سے کم یہ سجدہ شکر ادا کر لیں، کسی طرح تو یہ اس لائق ہو جائے کہ قیامت کے میدان سے پہلے قبر میں اپنے نبی کو چہرہ دکھا سکیں، کسی انداز میں تو یہ اس لائق ہو جائے کہ ان کا جو رزق ہے اس پر شکر ادا ہو جائے جو اللہ انہیں کھانے کو دیتا ہے۔ ہر کنڈیشن میں ہمارے علماء کرام مسجدوں سے تقریر اور تحریر کے ذریعے قوم کو بلاتے ہیں، لیکن پوری سال آپ ذرا غور کر لیجئے، پوری سال لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے آنے کے لیے۔ آج کورونا کے حالات دیکھ لیجئے آپ، کورونا کا حال یہ ہے کہ آج جب مجبوری کی بنیاد پر لوگوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اب پریشانی کی صورت ہے، اب عذر والی سچویشن ہے، اور ایسی صورت میں پرشاسن کا حکم بھی یہی ہے اور اسلام کا حکم بھی یہی ہے جان بچانے کے لیے کہ آپ اپنے گھر پہ نماز پڑھیں، تو آج سب کو سب سے زیادہ شوق ہے مسجد کے اندر آنے کا، مسجد کے دروازے پہ شور مچانے کا، مسجد کے دروازے پہ چیخنے کا، مسجد کے دروازے پہ چلانے کا، زبردستی مسجد کے اندر گھسنے کا، طرح طرح کی باتیں کرنے کا، واہیات الفاظ بولنے کا، مسجد کے باہر بیٹھ کر خرافات کرنے کا، سب کو شوق ہے آج۔ اور یہ بات کسی ایک شہر اور ایک محلے کی نہیں ہے، بلکہ پورے ہندوستان کی سچویشن یہی ہے۔ آج ہر جگہ کے حالات یہی سننے میں آ رہے ہیں کہ لوگ ماننے کے لیے راضی نہیں ہیں، مسجدوں کی کمیٹیاں پریشان ہیں، مسجدوں کے امام، نائب امام لوگوں کو ہاتھ جوڑتے سمجھاتے پریشان ہیں کہ خدا کے لیے سچویشن اچھی نہیں ہے، اسلام کا یہی حکم ہے آپ اپنی جان کی حفاظت کیجئے، گھر پہ نماز پڑھیے، لیکن کوئی ماننے کے لیے راضی نہیں ہے۔ لیکن ذرا اس سے پہلے جائیے، 6-7 مہینے پہلے کی بات یہ ہے کہ جب مسجدیں کھول دی گئی تھیں، کورونا کنٹرول میں تھا، اس زمانے میں آپ دیکھ لیجئے ہر دروازے پر دستک دی گئی، علماء نے بلایا، سمجھایا، بیانات کیے، لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی، جھنجھوڑنے کی کوشش کی، لیکن سب غفلت کی نیند سو رہے تھے، کسی کے پاس ایک وقت مسجد میں آنے کا موقع نہیں تھا۔ لیکن آج سب کی زبان پر ہے رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں مسجد نہیں جائیں گے؟ آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے تو سوچئے، کیا نماز صرف رمضان کے مہینے میں فرض ہے؟ کیا صرف نماز رمضان میں فرض ہے اور پوری سال 10-11 مہینے نماز فرض نہیں ہے؟ نماز پوری سال فرض ہے، صرف رمضان کے مہینے میں فرض نہیں ہے۔ مگر عالم یہ ہے، ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو جمعہ تو جمعہ، میں سمجھتا ہوں کہ شاید سال بھر میں بھی ایک نماز پڑھنے کا توفیق نہیں ہوتی ہے، سال بھر میں بھی مسجد کے دروازے پہ آنے کا جنہیں موقع نہیں ملتا، ایسے بدنصیب لوگ بھی موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے ان یمر الرجل بالمسجد فلا یصلی فیہ رکعتین، کہ انسان مسجد کے دروازے سے گزر جائے گا، نماز پڑھنے کا وقت ہوگا اس کے پاس، وقت ہوگا اس کے پاس، فری ہوگا، وہ مسجد میں آ بھی سکتا ہے، نماز پڑھ بھی سکتا ہے،
لیکن مسجد کے قریب سے گزر جائے گا، مسجد کے دروازے پہ رہے گا، مسجد کے دائیں بائیں موجود رہے گا، لیکن مسجد کے اندر انٹری نہیں کرے گا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، یہ زمانہ آ جائے گا، سمجھ لو کہ اب قیامت قریب آ چکی ہے۔ آج حالات دیکھ لیے ہمارے سامنے ہیں، آج ہماری مسجدیں خالی ہیں مسجدیں۔ آزمائش کا وقت ہے، آپ جانتے ہیں مصیبت کیوں آتی ہے، یہ وبائیں دنیا میں کیوں پھیلتی ہیں؟ جب دنیا کے لوگ، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب دنیا کے لوگ بالکل غافل ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے، جب اللہ کی رحمت کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے کرم کو بھول جاتے ہیں، اس کی عنایات کو بھول جاتے ہیں، اس کی مہربانی کو بھول جاتے ہیں، بالکل غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، تو اللہ ایسے زمانے میں زلزلے بھیج دیتا ہے، آزمائش کا وقت آ جاتا ہے، بیماریاں پھیل جاتی ہیں تاکہ لوگ کہیں نہ کہیں بیدار ہو جائیں، یہ آزمائش لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے ہے، یہ پریشانیاں لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے، یہ کورونا جو وبائی مرض ہے اس وقت میں، یہ ہمیں اور آپ کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، تاکہ ہم آج بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، ہم آج بھی بیدار ہو جائیں، آج بھی ہم اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیں، ہم اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ کوئی انسان یہ سوچ لے کہ میری عمر 20 سال کی ہے، ابھی میرے پاس 40 سال کا زمانہ ہے، یا کوئی انسان یہ سوچ لے کہ میری 40 سال کی عمر 20 سال کا زمانہ موجود ہے، تو یقیناً آج کے اس کورونا کے زمانے میں یہ بات بالکل غلط ثابت ہو چکی ہے، کیونکہ معاملہ یہ ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، کسی انسان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ موت کب آنے والی ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے، ہم میں سے ہر شخص کی زبان پر کورونا کا شکوہ ہے، کورونا ختم نہیں ہو رہا، کورونا کیسے ختم ہوگا، کورونا جائے نہیں ہے، لیکن عالم یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ ہمارے اپنے لوگوں کی زبان پر ایک شکوہ یہ بھی ہے، کیا کریں، ایک زمانہ ہو گیا ہمیں گھر میں خالی بیٹھے ہوئے، ٹائم پاس ہی نہیں ہوتا ہمارا۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، ایک مسلمان والا ذہن بنا کے سوچئے، کلمہ پڑھنے والا مزاج بنا کے سوچئے، کیا ہمارے پاس ایسا وقت موجود ہے کہ ٹائم پاس نہیں ہوتا؟ اتنا فالتو ٹائم ہے ہمارے پاس؟ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اگر ہم ایمان والا ہونے کا ثبوت دیں تو 24 گھنٹے رہنے کے بعد ہم گھر میں عبادت کریں، ہمارے پاس ایک لمحے کا سونے تک کا وقت باقی نہیں بچتا ہے۔ کورونا زور و شور پر ہے، مگر ایسے عالم میں بھی ہمارے اپنے گھروں کے اندر کیرم کا ماحول موجود ہے، لوگ کیرم کھیل رہے ہیں راتوں رات۔ رمضان کا مہینہ ان کے لیے آسانی کا مہینہ کیرم کھیلنے کے لیے آیا ہے، لوگ باضابطہ تاش کے پتوں سے کھیل رہے ہیں آج بھی گیم کی شکل میں۔ کچھ ہمارے نوجوان بھائی ایسے بھی ہیں کہ جن کی پوری رات گیم کھیلنے میں گزر رہی ہے، کچھ ہمارے آج بھائی ایسے بھی ہیں کہ جن کی پوری رات پٹیوں پر بیٹھنے میں گزر رہی ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں۔ کچھ ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں کہ جن کی راتیں باضابطہ بائک لے کر ادھر سے ادھر گھومنے میں گزر رہی ہیں۔ آپ ذرا اندازہ تو لگائیے، ایک مسلمان کا یہ کام تو نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ گھومانے کے لیے نہیں آتا ہے، رمضان کا مہینہ ادھر ادھر جانے کے لیے نہیں آتا، رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ اللہ کے رحم کو قبول کرنے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، گناہوں سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے، توبہ کرنے کا مہینہ ہے۔ لیکن آج عالم یہ ہے کہ اس وبائی زمانے میں بھی ہمارے لوگوں کی زبان پر ہے، کیا کریں، ٹائم پاس ہی نہیں ہوتا، ہم پریشان ہو گئے گھر میں رہتے ہوئے، ٹائم پاس نہیں ہوتا، کیا کریں۔ اے مسلمانوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جب یہ زمین تمہارے اوپر تنگ کر دی جائے گی تو کیا کرو گے؟ تمہیں یاد نہیں ہے کیسا دور اسی ہندوستان میں گزرا ہے، لوگوں نے 2 مہینے گھر کے اندر بند ہو کے گزارے ہیں، جن کے پاس نہ کھانا تھا نہ پانی تھا۔ آج ہمارے پاس تو کورونا کے زمانے میں بھی کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، انٹرنیٹ کے انتظام بھی ہے، پنکھے اور کولر کا انتظام بھی ہے، اے سی کا انتظام بھی ہے، مگر ذرا غور کرو، اسی ہندوستان میں ایسا کئی مہینے کا زمانہ گزرا جہاں لوگ کھانے اور پینے کے لیے ترس رہے تھے، پانی نہ ہونے کی بنیاد پر جن کی موت ہو گئی، انٹرنیٹ انہوں نے مہینوں کے حساب سے استعمال نہیں کیا، پنکھے اور لائٹ کا ان کے پاس کوئی انتظام نہیں تھا۔ آج ہمارے پاس حالات بہتر ہیں، پھر بھی ہمیں ان ساری نعمتوں کا احساس نہیں ہے، ذرے کے برابر ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ ہمیں مرنا بھی ہے۔ یہ ساری کنڈیشن ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، کورونا کہیں بھی اپنا وار کر سکتا ہے، یہ وبائی بیماری میں کوئی بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب وبائی بیماری آتی ہے اللہ کی طرف سے تو کوئی دوائی فائدہ نہیں کرتی ہے، کوئی انجیکشن فائدہ نہیں دیتا ہے۔ اللہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو مرنا ہے، اللہ جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے اللہ عزت دے، جس کو چاہے اللہ موت عطا فرمائے۔ انسان کی ہمیشہ کوشش یہ ہونا چاہیے کہ میری زندگی کے اندر ہر وہ کام ہونا چاہیے جس سے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے ان یمر الرجل بالمسجد فلا یصلی فیہ رکعتین، کہ انسان مسجد کے قریب سے گزرے گا مگر
اس میں جا کے 2 رکعت نماز نہیں پڑھے گا، سمجھ لو کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، حضور نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ امانت ضائع ہونے لگے گی، سمجھ لو کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ امانت کیا ہے؟ امانت کا بہت بڑا مفہوم ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے کسی اپنے مسلمان بھائی کے پاس کوئی چیز رکھی، چاہے وہ کھانے کی چیز ہو، چاہے وہ استعمال کی چیز ہو، چاہے وہ پیسے ہوں، چاہے وہ درہم ہو یا دینار ہو، کوئی بھی چیز ہو، آپ نے اس کے پاس رکھی حفاظت کے لیے کہ میں فلاں وقت میں لے لوں گا، لیکن ہوتا کیا ہے؟ اب امانت میں خیانت کیا ہے کہ وہ انسان آپ کی اجازت کے بغیر اس کھانے کو استعمال کر لے، ان کپڑوں کو استعمال کر لے، درہم و دینار کو استعمال کر لے، ان پیسوں کو استعمال کر لے، اور آپ کو دور دور تک ذرے کے برابر خبر نہ ہو۔ یہ ہے امانت میں خیانت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت میں خیانت ہونے لگے تو سمجھ لو کہ قیامت قریب آ گئی۔ ہزاروں لوگ پریشان ہیں اس وقت۔ کورونا کے زمانے میں ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی کہ سن کر بڑا افسوس ہوا کہ جنہوں نے اپنا سمجھ کے کسی کے پاس کچھ پیسے رکھے، کسی کے پاس کچھ سامان رکھا، لیکن آج عالم یہ ہے کہ جب انہیں ضرورت ہے تو جن کو دیا تھا وہ دینے کے لیے راضی نہیں ہے، حالانکہ ان کے لیے تو یہ استعمال کرنا جائز ہی نہیں تھا۔ ان کے لیے چاہے یہ کھانا ہو، یہ لباس ہو، پیسے ہو، کوئی بھی چیز ہو کہ جس کو بطور امانت رکھی گئی اس کو تو ہاتھ لگانا جائز ہی نہیں تھا، لیکن آج ماحول یہ ہے کہ امانتیں ضائع ہونے لگیں۔ امانت کا کوئی مطلب نہیں رہا اس دور میں۔ میرے نبی نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، حضور فرماتے ہیں کہ جب امانت ضائع ہونے لگے، جب امانت داری کا ماحول ختم ہو جائے تو سمجھ لو کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یظہر الزنا، حضور نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زنا عام ہو جائے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زنا عام ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت دنیا میں اس گناہ سے زیادہ غالباً کوئی گناہ نہیں ہے۔ زنا عام ہو جائے گا، حضور نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی اہم نشانی ہے کہ زنا عام ہو جائے گا۔ آج زنا کتنا عام ہے ہم میں سے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، ہم اور آپ سب جانتے ہیں، بے شمار مثالیں اس کی۔ آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے یہاں ماحول یہ ہے کہ جس کی منگنی ہوئی، 2 فیملی ملنے کے بعد رشتہ پکا کر دیا گیا، تو ماحول یہ ہے کہ سب سے پہلے لڑکے والوں کی طرف سے ہمارے یہاں فون جاتا ہے بطور گفٹ، تاکہ ان دونوں کا آپس میں بات کرنے کا ایک ذریعہ بن جائے، ان دونوں کے آپس میں رابطہ ہو جائے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے۔ لیکن معاف کیجئے کہ مذہب اسلام نے ایسا کوئی تصور نہیں دیا سمجھنے کا کہ لڑکا باضابطہ لڑکی کو شادی سے پہلے لے جا کے ہوٹل پہ کھانا کھلائے، باضابطہ وہ شادیوں میں ملاقات کرے، اس کے قریب بھی جائے، فون پر راتوں رات بات کرتا رہے۔ اسلام نے یہ مزاج نہیں دیا ہے، اسلام کا یہ تصور نہیں ہے۔ اور اگر لڑکے کے ماں باپ یا لڑکی کے ماں باپ ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہونے والے شوہر سے بات کرتی ہے یا ہمارا بیٹا ہونے والی بیوی سے بات کرتا ہے، ماں باپ کو اگر اس بات کا علم ہے اور علم ہوتے ہوئے ماں باپ اگر نہیں روکتے ہیں تو ماں باپ کی اللہ کے ہاں پکڑ ہونی ہے۔ گنہگار ہیں وہ دونوں کہ گناہ کو جانتے ہوئے پاور رکھتے ہوئے وہ اس گناہ پر روک لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ زنا صرف یہ نہیں ہے، عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں، لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ آج ہمارے سماج کا فیشن بن گیا ہے کہ ہماری منگنی ہو گئی، منگنی کے بعد لوگ اس لڑکی کے ساتھ اس انداز میں رہنا شروع کر دیتے ہیں، بالکل کہ جس انداز میں بیوی اور شوہر رہتے ہیں۔ ان کا مزاج یہ ہے کہ منگنی ہو گئی گویا کہ اب یہ ہماری فائنل بیوی ہے، لیکن اسلام نے اسے بیوی کا حکم نہیں لگایا ہے۔ بیوی تو تب ہوگی جب ایک وکیل کی وکالت اور 2 گواہوں کی گواہی سے مجمع عام میں نکاح ہے، قبول ہے، قبول ہے، جب یہ 3 بار جملے بول دیے جائیں گے تب جا کے وہ آپ کی بیوی ہوگی۔
لیکن ابھی منگنی کے بعد بیوی نہیں ہوئی ہے، ایسی صورت میں کسی مسلمان بندے کا اس لڑکی سے فون پر بات کرنا مکمل ناجائز و حرام ہے، کسی بھی صورت میں ایک پل کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے بالکل، اور یہ زنا کا ایک حصہ ہے۔ عام طور پر ہمارے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف زنا یہ ہے کہ کوئی مرد کسی غیر عورت کے ساتھ رات گزارے، اس کے ساتھ ہم بستری کرے، یہ زنا ہے۔ لیکن معاف کیجئے کہ زنا صرف یہ نہیں ہے، زنا زبان کا بھی ہے، زنا ہمارے کانوں کا بھی ہے، زنا ہماری آنکھوں کا بھی ہے، زنا ہمارے وجود کا بھی ہے، زنا ہمارے ہاتھوں کا بھی ہے، زنا ہمارے پیروں کا بھی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ایک انسان جب کسی غیر محرم سے پوری رات فون پر بات کرتا ہے تو زبان بھی استعمال کرتا ہے، دماغ بھی استعمال کرتا ہے، کان بھی استعمال کرتا ہے۔ جب وہ ملاقات کرتا ہے تو اس کے ہاتھ بھی استعمال میں آتے ہیں، ملاقات کے لیے جاتا ہے تو اس کے پیر استعمال میں آتے ہیں، پورا جسم گناہ میں ملوث ہے۔ زنا کے کئی حصے ہیں، زنا کے کئی حصے ہیں، آنکھوں کا زنا، آنکھوں کا زنا، زبان کا زنا، کانوں کا زنا، پوری رات لوگ آج فون پر بات کر رہے ہیں، انہیں کوئی احساس نہیں ہے ذرے کے برابر کہ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے ہمیں اس کام کی اجازت نہیں دی ہے۔ کیا مطلب ہے اسلام کا، کیا مطلب ہے دین کا، کیا مطلب ہے شریعت مطہرہ کا؟ ہم دنیا کے سامنے نعرہ ضرور لگاتے ہیں تحفظ ناموس رسالت کا، لیکن کیا ہے تحفظ ناموس رسالت؟ کہ حضور کی محبت میں جان دینے کی بات کریں اور حضور جو مشن لے کر آئے ہیں اس کا لگاتار جانتے ہوئے خون کرتے رہیں؟ یہ تحفظ ناموس رسالت نہیں ہے۔ شریعت مصطفیٰ کی پیروی ہی سب سے بڑی تحفظ ناموس رسالت کی پہچان اور علامت ہے۔ ہم جانتے ہوئے حضور کی شریعت کا خون کر رہے ہیں، ہم جانتے ہوئے کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، غلط ہے، اس کے باوجود وہی کام کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ زنا عام ہو جائے گا۔ آج دیکھ لیجئے آپ، ہمارے نوجوان ایسی جگہوں پہ آپ کو ضرور مل جائیں گے کہ جہاں ان کو موجود ہونا ہی نہیں چاہیے، جہاں ان کا کوئی کام نہیں ہے لیکن ملیں گے وہاں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ہم اور آپ سب جانتے ہیں، ہماری بہت ساری بہنیں ایسی جگہوں پر مل جائیں گی کہ جہاں ان کا کوئی کام نہیں ہے، جہاں ان کو جانا ہی نہیں چاہیے۔ مکمل اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنی خوبصورتی کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن وہ ایسی جگہ پہ مل جائیں گی آپ کو۔ زنا کے بارے میں کہا گیا کہ زنا ایک قرض ہے۔ زنا کیا ہے؟ زنا ایک قرض ہے، قرض۔ اس باریکی کو سمجھ لیجئے، زنا ایک قرض ہے، زنا ایک قرض ہے، اور قرض زندگی میں ہمیشہ کبھی نہ کبھی چکانا پڑتا ہے۔ زنا ایک قرض ہے، اس باریکی کو سمجھ لیجئے دل اور دماغ کو حاضر کر کے کہ زنا ایک قرض ہے، اور قرض کو زندگی میں کبھی نہ کبھی چکانا پڑتا ہے۔ اور جن لوگوں نے ان جو زنا کے حصے ہیں، زبان سے، کانوں سے، آنکھوں سے، اگر کسی انسان کے ذہن میں یہ کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں اس وقت میں یہ گناہ کیا کہ جس وقت ہم اس کو زنا سمجھتے نہیں تھے، تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی انسان کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ ہم نے اس وقت کسی بھی لڑکی سے فون پر بات کی، یا اس سے کہ جس سے ہمارا رشتہ ہو چکا تھا، ہم نے اس سے فون پر بات کی، ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے تھے، انجانے میں ہم سے گناہ یہ ہوا، تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں یہ ہے کہ جس وقت انسان کو شریعت کا مسئلہ معلوم ہو کہ میں اس غلطی پر ہوں، اس کے لیے حکم شریعت یہ ہے کہ فوراً اسی وقت سچے دل سے توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ اس کے اس گناہ کو معاف فرما دے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنا عام ہو جائے گا۔ اگر اس زنا پر ہم تفصیلی بات کریں تو کئی گھنٹے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے گھروں کی عورتوں کی بے پردگی، یہ بھی زنا کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے گھروں کی عورتوں کے لباس جو ان کے جسم پر ہیں، یہ بھی زنا کا ایک حصہ ہے۔ عورتوں کا بے پردہ مارکیٹوں میں گھومنا، یہ بھی زنا کو دعوت دینے کا ایک حصہ ہے۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں شریعت مطہرہ نے ہمیں تمام چیزیں بتائی ہیں کہ ان کا گناہ کیا ہے، ان کا عذاب کیا ہے،
اور سمجھنے والے انسان کے لیے بس ایک جملہ کافی ہے کہ وہ اپنے دل پر یہ نقش کر لے، زنا کی جتنی قسمیں ہیں، آنکھوں سے دیکھنے والا، زبان سے بات کرنے والا، کانوں سے سننے والا، کسی بھی غیر محرم کے جسم کو ٹچ کرنے والا، کسی سے ملنے والا، پارک اور گارڈن میں جانے والا بندہ اپنے دل میں اس بات کو نقش کر لے کہ زنا ایک قرضہ ہے۔ بس اس بات پر غور کر لے کہ زنا ایک قرض ہے اور قرض زندگی میں کبھی نہ کبھی چکانا پڑتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ اس گناہ کے کبھی قریب نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ان من اشراط الساعۃ یاخذ المال لا یبالی من الحرام او من الحلال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات بتائی۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے، قیامت کی نشانیاں دو طرح کی ہیں، قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ۔ یہ چھوٹی نشانیاں ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل سے بڑی نشانیوں کا بھی ذکر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان مال کھانے سے مطلب رکھے گا، اسے اس بات سے ہرگز مطلب نہیں ہوگا کہ جس مال کو میں استعمال کرتا ہوں یہ مال کہاں سے آیا، کیسے آیا، اور یہ میرے لیے حرام ہے یا حلال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان من اشراط الساعۃ یاخذ المال لا یبالی من الحرام او من الحلال۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بندہ اس بات کی پرواہ کرنا چھوڑ ہی دے گا، وہ چھوڑ ہی دے گا، اس میٹر کو بھول ہی جائے گا، توجہ ہی نہیں دے گا کہ وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے، جس چیز کو استعمال کرتا ہے کھانے کے اندر یا اپنی زندگی میں لے لیتا ہے، وہ اس بات کی پرواہ بھول ہی جائے گا کہ وہ چیز اس کے لیے حرام ہے یا حلال ہے۔ آج یہی دور ہے، آج یہی دور ہے، بڑی سے بڑی چیزیں ہم جس کی بھی ہیں بغیر اجازت کے اٹھا کے اپنے استعمال میں کر لیتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں وہ تو اپنا آدمی برا تھوڑی مانے گا۔ ہم کتنے لوگوں کی زمین دبا لیتے ہیں، کتنے لوگوں کے ہم پیسے دبا لیتے ہیں، پیسے ہمارے پاس ہیں، ہم نے کسی سے ادھار لیے، ہمارے پاس پیسے ہیں، موجود ہیں، وہ آدمی 10 بار ہمارے دروازے پہ چکر لگاتا ہے۔ ہم اپنے گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں لیکن ہم اپنی بیوی کے ذریعے یا بچے کے ذریعے کہلوا دیتے ہیں کہ کہہ دو پاپا گھر پہ موجود نہیں ہے۔ جس نے پیسے دیے، جس نے قرضہ دیا، جس نے مال دیا، وہ 10 بار آج فون کے ذریعے ہمیں بلاتا ہے، فون کے ذریعے ہمیں کال کرتا ہے، ہم سے بات کرنا چاہتا ہے کہ ہمارے پیسے واپس دو، لیکن پیسے لینے والے لوگ ماحول یہ کہ فون اٹھانے کے لیے راضی نہیں ہیں، جواب دینے کے لیے راضی نہیں ہیں، پیسے دینے کے لیے راضی نہیں ہیں، انہیں پرواہ نہیں ہے، اپنے سارے کام چلا رہے ہیں، لیکن انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ جو آدمی ہمارے دروازے پہ 10 بار چکر لگا رہا ہے، نہ معلوم ایسے پریشانی کے وقت میں ایسا تو نہیں کہ اس کے گھر پہ کھانا نہیں بنا ہو، نہ معلوم وہ اتنا پریشان تو نہیں کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے اور پیاسے نہ ہو، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ بندہ مال حاصل کر لے گا لیکن وہ یہ سوچے گا ہی نہیں، یہ بھول ہی جائے گا کہ جو مال اس کے قریب آیا ہے وہ اس کے لیے حرام ہے یا حلال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جتنے برے لوگ ہیں وہ قوم کے سردار بن جائیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جتنے برے لوگ ہیں، بدکار لوگ، عیار لوگ، زناکار لوگ، بدمعاش لوگ، جتنے غلط کام کرنے والے، ناجائز کام کرنے والے، شریعت کے خلاف کام کرنے والے جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب قوم کے سردار بن جائیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ نشانی ہمارے سامنے ہے۔ ایک زمانہ تھا، ہمارے بزرگوں کا دور تھا کہ جس زمانے میں جب کسی مسئلے کو لے کر میٹنگ ہوتی تھی، جب کسی مسئلے کو لے کر یا کسی معاملے کو لے کر کوئی میٹنگ ہوتی، کہیں پنچایت کی جاتی، تو وہاں محلے کے بزرگوں کو بلایا جاتا، باشرہ لوگوں کو بلایا جاتا، نمازیوں کو بلایا جاتا، ان کی رائے پر تمام لوگ اپنا سر جھکا دیتے، یہ مزاج تھا۔ لیکن آج ان نمازیوں کی کوئی عزت نہیں ہے، ان باشرہ لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہے، ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ آج ہمارے سماج میں میٹنگوں میں اور دیگر جگہوں میں فیصلہ کرنے کے لیے بلایا ان لوگوں کو جاتا ہے جو زیادہ پیسے والے ہیں، جو زیادہ مالدار ہیں، اور مالدار بھی کس طرح کے کہ جن کا پیسہ حرام طریقے سے کمایا ہوا ہے، جن کے پیچھے لوگ ہیں لاٹھی چلانے والے، لڑائی کرنے والے، جن کا بیک گراؤنڈ مارنے والوں کے اعتبار سے مضبوط ہے۔
جو غلط کام کرنے والے ہیں کہ جن کا لوگوں پر ڈر ہے، ان کے ڈر کی وجہ سے ان کو بلایا جاتا ہے کہ صاحب ان کو ضرور شامل کر لو، یہ پنچایت کریں گے۔ فیصلہ کون کر رہے ہیں آج؟ جو اسلام کو نہیں جانتے، جو دین کو نہیں جانتے، جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا، جو وضو اور غسل کا طریقہ نہیں جانتے، جنہوں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، جو مسجد کو نہیں جانتے، مسجد کے معاملے کو نہیں جانتے، جو مشورے کی میٹنگ کو نہیں جانتے، جو اسلام کا مزاج نہیں جانتے کہ کس مسئلے میں کون سی رائے دینے چاہیے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ رائے اور مشورے کر رہے ہیں، وہی لوگ ہر قوم کے اندر میٹنگ اور فیصلے دے رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ برے لوگ قوم کے سردار بن جائیں گے، برے لوگ قوم کے ذمہ دار بن جائیں گے۔ اسلام مال کی برائی نہیں کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے مال کی اسلام نے تعریف کی، عثمان غنی کے مال کی تعریف کی، یعنی وہ مال کہ جس مال سے آپ کی ذات اور آپ کے مال سے اگر اسلام کو فائدہ پہنچتا ہے، جس کا آپ پر ماں کا، باپ کا، پڑوسی کا، غریبوں کا، محتاجوں کا حق ہے، وہ حق اگر آپ کے مال سے وقت پر نکلتا ہے تو وہ آپ کا مال عثمانی مال ہے، جس مال کے لیے میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی ہے اے اللہ عثمان غنی کے مال میں برکت عطا فرما۔ اسلام نے مال کی برائی نہیں کی، بلکہ اسلام نے اس مال کی برائی کی ہے کہ جس مال کو غلط طریقے سے کمایا جائے اور اس مال کے ذریعے غلط کام کیے جائیں۔ آج آپ دیکھ لیجیے لوگوں کے سامنے جب شریعت کا مسئلہ آ جائے تو شریعت کے معاملے میں لوگ ہمیشہ علماء اکرام پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ علماء اکرام کسی برائی کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ بات ہمیں بہت دیر تک سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ علماء اکرام جن غلط کاموں پر جو شریعت کے خلاف کام ہے پابندی لگا رہے ہیں تو یہ کام علماء اکرام کے اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ حکم اللہ و رسول کا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ برے لوگ قوم کے سردار بن جائیں گے۔ اس کے بعد میرے نبی فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ناچنے اور گانے کا رواج ہو جائے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ناچنے اور گانے کا رواج عام ہو جائے گا۔ دیکھ لیجیے آج سامنے ہمارے اور آپ کے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو جب سمجھایا جاتا ہے تو ان کی زبان پر یہ جملہ ہوتا ہے یہ تو ہمارے بزرگوں سے چلتا چلا ہے، ہم ایسے کیسے غریبوں والی شادی کر لیں، ہم ایسے کیسے محتاجوں جیسی خاموشی سے شادی کریں گے، ڈھول نہیں بجائیں گے تو شادی لگے گی نہیں، گھر میں ڈی جے نہیں بجیں گے دروازے پہ تو شادی نہیں لگے گی، ناچنے والے لوگ نہیں آئیں گے تو بالکل شادی لگے گی نہیں۔ اگر ہم نکاسی اور بندولی ناچنے گانے ڈھول باجے اور لیڈیز کے ساتھ نہیں نکالیں گے گھر میں شادی نہیں لگے گی۔ یہ مزاج ہے، یہ جواب آتا ہے سامنے سے، یہ جواب ہے آج ہمارے اپنے لوگوں کا، ہماری قوم کا۔ میرے نبی فرماتے ہیں خبردار اس سے پہلے توبہ کر لو کہ موت کا فرشتہ تمہارے دروازے پہ دستک دے، موت کا فرشتہ تمہارے دروازے پہ دستک دے، اس سے پہلے توبہ کر لو، چونکہ یہ فرشتہ سوائے آخری پیغمبر ہمارے آقا کے کسی اور کے دروازے پر آنے کے بعد خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا ہے۔ اس سے پہلے توبہ کر لو کہ موت کا فرشتہ تمہارے دروازے پہ دستک دے۔ میرے نبی فرماتے ہیں یہ قیامت کی نشانی ہے کہ ڈھول باجے، ناچ گانے، شور شرابے، ہنگامے عام ہو جائیں گے۔ آج وہی سچویشن ہے، نماز کا وقت ہے، ہماری مسجدوں کے سامنے سے لوگ ناچتے گاتے نکل جاتے ہیں۔ کون ہے یہ ناچنے گانے والے مسجدوں کے دروازے سے نکلنے والے؟ یہ وہ نہیں ہے کہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، نہیں، ان کے چہرے پہ داڑھی بھی ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کے گھر میں قرآن بھی موجود ہے، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے بھی ہیں، مگر ان کو اتنا بھی تمیز نہیں ہے کہ مسجد میں اذان ہو رہی ہے اور ہمارے گھر پہ مسجد کے برابر گھر ہے، ہمارے گھر میں ڈھول اور ڈی جے باجے بج رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس بات کا بالکل احساس نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں، اسی گھر میں کہ جس گھر میں ہم ڈھول بجا رہے ہیں، جس گھر میں ہماری عورتیں ناچنے گانے کا ماحول پیدا کر رہی ہیں، انہیں ذرے کے برابر یہ احساس نہیں ہے کہ ہمارے اسی گھر میں، اسی روم میں قرآن جیسی عظیم کتاب موجود ہے، قرآن موجود ہے ہمارے اسی گھر میں، جس گھر میں ہمارے گھر میں ڈھول بجایا جا رہا ہے، گانے ڈی جے اور باجے بجایا جا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ڈھول باجے، ڈی جے، ناچنے اور گانے کا رواج عام ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مرد اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑ کر دوسروں سے رشتہ جوڑے گا۔ غور کر لیجئے اس پر۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر پردیس چلے جاتے ہیں، دوسرے محلے میں، دوسرے علاقے میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر دیکھو تو ان کی منہ بولی امی بھی موجود ہیں، منہ بولے ابو بھی موجود ہیں،
ذرا اس شخص سے پوچھو تو نے اس ماں کو چھوڑ دیا کہ جس کے پیروں کے نیچے جنت تھی، اس والد کو چھوڑ دیا کہ جس کو جنت کا دروازہ قرار دیا گیا، ان کو چھوڑنے کے بعد آج ان کے پیروں میں جنت تلاش کرتا ہے، ان کو منہ بولی ماں اور والد تلاش کرتا ہے۔ والد کہتا ہے ان کو میرے نبی نے فرمایا قیامت کی ایک نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ مرد اپنے والدین سے رشتہ خراب کر کے دوسروں سے رشتہ جوڑ لے گا۔ آج وہی سچویشن ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ، حضور فرماتے ہیں قتل اور خون ریزی عام ہو جائے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ فساد عام ہو جائے گا، جھگڑے عام ہو جائیں گے، لڑائی عام ہو جائے گی، قتل اور غارت گری عام ہو جائے گی۔ آج دیکھ لیجئے آپ، صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کا ماحول کیا ہے۔ ایک بھائی کو سگے دوسرے بھائی کی ذرے کے برابر چھوٹی سی بات برداشت نہیں ہے، بہن کو بہن کی بات برداشت نہیں ہے، شوہر کو بیوی کی بات برداشت نہیں ہے، اور بیوی کو شوہر کی ایک ذرے کے برابر بات برداشت نہیں ہے۔ آج کتنی طلاقوں کا نظام ہماری نگاہوں کے سامنے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر فیملیاں خراب ہو جا رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے خراب ہو جا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ کے طلاق ہونے سے ان کی زندگی تباہ و برباد ہو جا رہی ہے کہ وہ باپ کے ساتھ رہیں یا ماں کے سامنے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قتل عام ہو جائے گا، فساد عام ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جنگلوں میں رہنے والے، بکریاں چرانے والے محتاج لوگ بڑی بڑی عالی شان بلڈنگوں میں رہ کر اترانے لگیں گے، پرانا وقت بھول جائیں گے، غریبی کا دور بھول جائیں گے، پریشانی کا دور بھول جائیں گے، محتاجی کا دور بھول جائیں گے، اور ان کا مزاج کیا ہوگا کہ ہم تو کبھی غریب ہی نہیں تھے، ہم تو کبھی محتاج ہی نہیں تھے، ہمارا تو گھر کبھی پرانا تھا ہی نہیں، ہم تو کبھی ایک بوسیدہ مٹی کے گھر میں رہے نہیں۔ یہ مزاج ہو جائے گا، ان کو اترانے لگیں گے، اور یہ بات بھول جائیں گے کہ اللہ دینا جانتا ہے تو دے کر واپس لینا بھی جانتا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مال عام ہو جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں وَحَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالِ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مال کی فراوانی ہوگی، مال عام ہو جائے گا۔ پہلے کے زمانے کے مقابلے میں آج ضرورت کے لائق سب کے پاس مال ہے، مال ہے یا نہیں؟ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب لوگوں کو مہینوں سالوں کے اعتبار سے پیسے دیکھنا نصیب نہیں ہوتے تھے۔ ہم نے بزرگوں سے یہ بھی واقعہ سنے، پیسے دیکھنا نصیب ہی نہیں ہوتے تھے، پیسے کیسے ہوتے ہیں؟ کتنے لوگ تو پیسے گننا بھی نہیں جانتے تھے کیونکہ انہوں نے پیسے دیکھے ہی نہیں ہوتے تھے، یہ کنڈیشن تھی۔ آج سچویشن یہ ہے کہ ہمارے اپنے بچے اگر مارکیٹ میں ایک وقت ہوٹل پہ چائے اور ناشتے کے لیے جانا چاہیں تو وہ 500 روپے لے کر جانا نہیں چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں مال کی فراوانی ہے۔ وَحَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالِ، میرے نبی نے فرمایا مال عام ہو جائے گا، لیکن مال عام ہونے کا معاملہ کیا ہوگا؟ مال عام تو ہو جائے گا لیکن یہ مال انسان کو لالچی بنا دے گا، یہ مال انسان کو لالچی بنا دے گا۔ ایک حدیث میں کہ 3 دوستوں نے ایک جگہ سفر کیا، اور یہ چھوٹی چھوٹی کتابوں میں بھی واقعہ موجود ہے۔ 3 دوستوں نے سفر کیا، راستے میں ان تینوں کو سونے کی اینٹیں ملیں، بھوکے پیاسے تھے۔ 2 نے مشورہ کر کے ایک کو مارکیٹ بھیجا کھانا لینے کے لیے۔ کھانا لینے والا بندہ جو مارکیٹ گیا کھانا لینے کے لیے، اس نے اس کھانے میں زہر ملا دیا۔ اس کے دل میں خیال ہی آیا کہ میں زہر ملا دوں گا، جاتے ہی یہ لوگ کھانا کھائیں گے، مر جائیں گے، اور دونوں سونے کی اینٹیں مجھے مل جائیں گی، میری 3 ہو جائیں گی۔ اور ادھر ان 2 لوگوں نے یہ پلاننگ کی کہ وہ جیسے ہی کھانا لے کر آئے گا ہم اس پر ٹوٹ پڑیں گے، اسے جان سے مار دیں گے، اور اس کی ایک اینٹ اس کو آدھی آدھی توڑ کر ہمارے حصے میں آئے گی۔ دونوں نے اپنی اپنی جگہ پلاننگ سیٹ کر لی، لیکن جیسے ہی وہ کھانا لے کر آیا واپس، اس کے دونوں ساتھی اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کو جان سے مار کے ختم کر دیا۔ ختم کرنے کے بعد بھوکے پیاسے پہلے ہی تھے، مارنے کے بعد اور زیادہ بھوک لگی، فوراً وہ کھانا کھول کر بیٹھ گئے اور کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کھانا کھایا، کھانے میں پہلے سے زہر موجود، ایک کو مار دیا اور دونوں زہر آلود کھانا کھا کر مر گئے۔ وہ سونے کی اینٹیں جہاں ملی تھی وہیں رہ گئی۔ یہ ہے لالچ۔ کاش کہ انہوں نے لالچ نہ کیا ہوتا تو ان میں سے تینوں کو ایک ایک اینٹ مل جاتی،
لیکن محض یہ ان کا لالچ تھا، دولت کا لالچ، مال کا لالچ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اے میرے صحابہ، میں تمہاری غریبی سے نہیں ڈرتا ہوں، میں تمہاری محتاجی سے نہیں ڈرتا ہوں، میں تمہاری فقیری سے نہیں ڈرتا ہوں۔ تم پھٹا پرانا لباس پہنتے ہو، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، تمہارے پیروں میں جوتیاں نہیں ہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، پیٹ سے پتھر باندھتے ہو، میں اس وقت سے نہیں ڈرتا ہوں، پریشان حال رہتے ہو، تمہارے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، اس میں کوئی چھوٹی بڑی والی بات نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے ڈر تو اس زمانے کا ہے کہ جس زمانے میں اللہ تمہیں مال و دولت کے دروازے تم پر کھول دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال بیان فرمائی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مثال صحابہ اکرام کے لیے نہیں تھی۔ حضور نے صحابہ اکرام سے کہا تو تھا کہ میں تمہاری غریبی سے نہیں ڈرتا ہوں، مالداری سے ڈرتا ہوں، لیکن یہ مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے اس لیے بیان کی تاکہ یہ بات ہم تک پہنچ جائے، چونکہ صحابہ اکرام الحمدللہ ان کے سینوں میں اس قدر ایمان مضبوطی کے ساتھ راسخ تھا کہ انہوں نے دنیا کی دولت پر نگاہ ڈالی نہیں کبھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے لیے تھا، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے تھا کہ اے لوگوں، میں تمہاری غریبی اور محتاجی سے نہیں ڈرتا ہوں ذرے کے برابر کہ تم بھوکے رہتے ہو، پیاسے رہتے ہو، تمہارے پاس دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، گھر نہیں ہے، بلڈنگ نہیں ہے، حویلی نہیں ہے، کپڑے نہیں ہے، کھانا اور پانی نہیں ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تم غریبی کے زمانے میں اللہ کے شکر گزار بندے رہتے ہو۔ مجھے ڈر تو اس زمانے کا ہے، مجھے ڈر تو اس وقت کا ہے کہ جب تمہارے اوپر دنیا کے خزانے کھول دیے جائیں گے۔ جب خزانے کھول دیے جائیں گے تو تم غافل ہو جاؤ گے، جب خزانے کھول دیے جائیں گے تو تم ناشکرے ہو جاؤ گے، جب خزانے کھول دیے جائیں گے تو تم دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو جاؤ گے، اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جاؤ گے، مغرور ہو جاؤ گے، گھمنڈ والے ہو جاؤ گے، تکبر کرنے لگو گے، اترانے لگو گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، 3 بار میرے نبی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال ہے، انسان کہتا ہے میرا مال ہے، انسان کہتا ہے میرا مال ہے، مگر میرے نبی فرماتے ہیں اے غافل انسان، اے غافل انسان، تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھایا اور ختم کر دیا، تیرا مال وہ ہے جو تو نے پہنا لباس کی شکل میں اور پرانا کر دیا، اور میرے نبی نے فرمایا تیرا آخری مال وہ ہے جو تو نے دنیا میں اللہ کے دین کے لیے، غریبوں کے لیے، مدد کے لیے، اسلام کے لیے اپنے ان ہاتھوں سے دے دیا، جسے تو نے قیامت کے لیے جمع کر لیا ہے کہ جب تجھے نیکیوں کی ضرورت پڑے گی تو اللہ اس مال سے نیکیوں کی شکل میں تبدیل فرما دے گا۔ حضور نے فرمایا تیرے 3 مال ہیں، بس چوتھا نہیں ہے تیرا۔ تو کہتا ضرور ہے مالی مالی مالی، تو 3 بار انسان کہتا ہے میرا مال ہے۔ میرے نبی نے تینوں کے مقابلے میں فرمایا سن تیرا مال کون سا ہے۔ پہلی بار میرے نبی نے فرمایا تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا کے ختم کر دیا۔ دوسرا میرے نبی نے فرمایا تیرا مال وہ ہے انسان، غافل انسان، تیرا مال وہ ہے کہ جس کو تو نے پہن لیا اور پرانا کر دیا، اور تیرا آخری مال وہ ہے کہ جس کو تو نے اپنی آخرت کے لیے بچا کے رکھ لیا، یعنی تو نے اللہ کی بینک میں جمع کر دیا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، آج دنیا میں بینکوں کا نظام ہے، ہمارے پاس 1 لاکھ روپے موجود ہوتے ہیں تو ہم اس کی سیفٹی کے لیے، حفاظت کے لیے بینک میں جمع کر دیتے ہیں۔ کیوں بینک میں اس لیے جمع کرتے ہیں، اگر یہ ہمارے پاس رہیں گے تو خرچ ہو جائیں گے، خرچ ہو جائیں گے، جب ضرورت پڑے گی تو کہاں سے آئیں گے، اس لیے ہم حفاظت کے لیے دنیا کی بینک میں جمع کرتے ہیں، اور جب ہمیں دنیا میں ضرورت پڑتی ہے تو دنیا کی بینک وہ پیسہ ہمیں واپس لوٹا دیتی ہے۔ یہی مثال ہے کہ آج اس پیسے کو اللہ کی بینک میں جمع کر دیجئے، مرنے کے بعد میں جب نیکیوں کی ضرورت ہوگی تو اللہ 70 گنا زیادہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ قرآن کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ ذرا اس قرآن کی اس آیت پر رش کیجئے، انداز قرآن پر۔ اللہ کہتا ہے کون ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، کون ہے جو اللہ کو قرض دے۔ ہماری کیا اوقات ہے ہم اللہ کو قرض دیں، لیکن یہ بھی ہماری کہیں نہ کہیں آزمائش ہے۔ قرض حسن کا مطلب کہ جو دیا ہے وہی واپس لے، اگر اس پر 1 روپیہ زیادہ واپس لے گا تو یہ سود ہو جائے گا۔ قرض حسن یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب کو دے دیا۔ قرض حسن یہ ہے یا تو ہم نے اس کو بالکل دے دیا، ہم نے اپنی طرف سے دے دیا، لینے ہی نہیں واپس، یا اگر ہماری گنجائش نہیں ہے کہ ہم واپس لیں گے، مکمل دینے کی گنجائش نہیں ہے، تو قرض حسن کی شکل یہ کہ ہم نے اس کو اس لیے دے دیا کہ جو ہم نے دیا ہے جب تمہارے پاس ہو تو سیم وہی واپس کر دینا، ہمیں اس پر 1 ذرے کے برابر بھی کوئی چیز ایکسٹرا نہیں چاہیے۔
قرآن کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَحَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالِ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مال زیادہ ہو جائے گا، مال میں اضافہ ہو جائے گا۔ پہلے کے زمانے میں وہیں پر ہمارا 100 روپے میں کام چل جاتا تھا، آج وہی ہمارا 1000 روپے میں کام نہیں چلتا ہے۔ یہ دنیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَفِيضَ حَتَّى يُحِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ، یہاں تک کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگوں کے پاس مال کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنا صدقہ لے کے نکلے گا اور وہ تلاش کرے گا مگر کوئی اس کا صدقہ قبول کرنے والا نہیں ملے گا، اور جو ملے گا وہ کہہ دے گا کاش تم نے پہلے بتایا ہوتا تو میں لے لیتا، اب تو میرے پاس لینے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اتنا خزانہ ہوگا دنیا میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَحَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ، بہت اہم بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان جب قبرستان سے گزرے گا، ایک انسان کسی بھی ضرورت پر، کسی کے انتقال میں، کسی کے جنازے میں، یا اس کا دل کرتا ہے قبرستان جانے کے لیے، کسی بھی طور پر قبر سے گزرے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ، تو وہ یہ تمنا کرے گا کاش کہ اس قبر کے اندر میں ہوتا۔ یعنی دنیا میں اتنے فتنے ہو جائیں گے، اتنی مصیبتیں آ جائیں گی، انسان اتنا پریشان ہو جائے گا دنیا کی زندگی میں کہ وہ موت کی تمنا کرنے لگے گا، حتیٰ کہ یہاں تک جب وہ قبر سے گزرے گا وہ اتنا پریشان ہوگا، وہ تمنا کرے گا کاش کہ اس قبر والا جو اس قبر میں یہ نہ ہوتا بلکہ یہ قبر میری ہوتی تاکہ میں اس وقت دنیا کی تمام مصیبتوں سے بچ جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی مصیبتوں کا دور ہوگا وَحَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ، انسان جب کسی مرد کی قبر سے گزرے گا تو وہ کہے گا اے کاش کہ اس قبر کے اندر میں موجود ہوتا۔ یہ ساری تکلیفیں، ساری سچویشن آج اس وقت موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدوں میں شور شرابہ ہونے لگے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ احترام مسجد کو بھول جائیں گے، اللہ کے گھر کے احترام کو بھول جائیں گے، مسجدوں میں شور شرابہ ہونے لگے گا۔ ہمارے سامنے ہے، مسجدوں کا شور شرابہ ہمارے سامنے ہے۔ کچھ لوگوں نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ ہماری ملکیت ہے، ہمارے گھر کی طرح ہے، ہم جو چاہیں چیخ بھی سکتے ہیں، چلا بھی سکتے ہیں۔ احترام مسجد لوگ بھول گئے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، ان نشانیوں کے ساتھ ساتھ ایک وہ دن بھی آ جائے گا کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا۔ ایک دن وہ بھی آ جائے گا کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا۔ اب سمجھ لو کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ جب یہ سچویشن آ جائے گی کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، جب یہ سچویشن آ جائے گی اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، قبر کی تیاری کر لیں اس سے پہلے کہ قبر میں جانے کا موقع آ جائے۔ جن کا دل دکھایا، جن کو تکلیفیں دی، جن کو برا کہا، جن کو گالیاں دی، جن کے سامنے بڑے بڑے جملے بولے، تکبر کے جملے بولے، جن کو حقیر سمجھا، جنہیں گری نظر سے دیکھا، جنہیں غریب سمجھ کر جن پر ظلم کر دیا، آج دنیا میں موقع ہے معافی مانگ لیں، چونکہ دروازہ توبہ کا کھلا ہوا ہے۔ حتی تطلع الشمس من مغربها، لیکن جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمجھ لو کہ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس وقت تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ بے شمار نشانیاں ہیں، مزید اس میں بے شمار ایسی نشانیاں ہیں کہ جن کو اگر بیان کیا جائے تو کئی راتیں گزر جائیں، لیکن قیامت کے بالکل قریب جو بڑی نشانیاں ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن انس بن مالک قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجیء الدجال حتى ينزل في ناحیة المدینہ ترجف 3 رجفات فیخرج الیہ کل کافر ومنافق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی، ان نشانیوں کے بعد جو قیامت کبریٰ ہے،
علامات کبرا، بڑی نشانیاں کیا ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں تمہیں موت نہیں آئے گی، لن تقوم حتی ترون قبلها 10 آیات، فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، اس وقت تک موت نہیں آئے گی۔ وہ نشانیاں کیا ہوں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں اس کی وضاحت فرمائی۔ حضرت امام مہدی کا ظہور ایک نشانی، امام مہدی کا ظہور۔ آج تو آپ دیکھ لیجئے سال میں کہیں نہ کوئی انسان امام مہدی ہونے کا دعوے دار ہو جاتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں۔ قیامت کی نشانی آ چکی ہے۔ امام مہدی کے بارے میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری نسل سے ایک آنے والا بہادر ایسا آئے گا جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی حضرت امام مہدی کے بارے میں ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی حضرت امام مہدی کا ظہور بھی ہے۔ حضرت امام مہدی کون ہے؟ یہ کب آئیں گے اور کہاں پر رہیں گے اور کیا کریں گے؟ حضرت امام مہدی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ مدینہ شریف کے اندر حضرت امام مہدی کی پیدائش ہوگی۔ ان کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام پر محمد ہوگا۔ ان کے والد کا نام حضور کے والد کے نام پر عبداللہ ہوگا۔ ان کی ماں کا نام حضور کی ماں کی نام پر آمنہ ہوگا۔ مدینہ شریف میں رمضان کے مہینے میں پیدا ہوں گے اور اس کے بعد یہ مکہ شریف کا سفر کریں گے، مکہ شریف جائیں گے۔ وہاں پر اس زمانے میں عالم یہ ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر اسلام موجود نہیں ہوگا۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت نہ اسلام موجود ہوگا، نہ اسلام پر عمل کرنے والے لوگ موجود ہوں گے، اور دنیا کے الگ الگ خطوں اور کناروں سے تمام اولیاء اکرام ابدال سب کے ساتھ سمیٹ کر مکے اور مدینے میں چلے جائیں گے، حرمین طیبین میں چلے جائیں گے۔ پوری دنیا میں اسلام نہیں ہوگا۔ ایسے زمانے میں حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، مکے میں آئیں گے، اور جب ابدال زمانہ اولیاء اکرام خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوں گے، اس زمانے میں اولیاء اکرام حضرت امام مہدی کو پہچانیں گے، اور پہچاننے کے بعد ان سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ اولیاء اکرام ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہیں گے، وہ انکار کریں گے۔ تب اللہ کی طرف سے یہ ندا دی جائے گی، ھذا خلیفۃ اللہ فی الارض، اے لوگوں یہ زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں، فاسمعوہ واطیعوہ، کہ ان کی بات کو سنو، غور و فکر کرو اور ان کی اطاعت کرو۔ اس ندا کے بعد لوگ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ حضرت امام مہدی اب عدل و انصاف قائم کریں گے، جتنا ظلم اسلام اور اسلام والوں پر ہوا اس کو ختم کریں گے، اسلام کی شمع روشن کریں گے۔ حضرت امام مہدی کے زمانے سے لے کر اب جو قیامت کی نشانیاں بیان کی گئیں کہ حضرت امام مہدی کے بعد اب جو قیامت کی نشانیوں کا ظہور ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یجیء الدجال حتی ینزل فی ناحیۃ المدینہ، میرے نبی نے فرمایا پھر دجال آئے گا۔ کون آئے گا؟ دجال۔ اس دجال کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو بڑی شوق ہوتا ہے جاننے کے لیے کہ دجال کیا ہے، کب آئے گا، کیوں آئے گا، کیا کرے گا، کیا سچویشن ہے۔ دجال کے بارے میں حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دوپہر کے وقت صحابہ اکرام کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قیلولہ فرمانے کا وقت تھا۔ قیلولہ یعنی دوپہر کے کھانے کے بعد کے وقت کو، جو آرام کا وقت ہوتا ہے، اس کو قیلولہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا۔ صحابہ اکرام حیران ہوئے کہ ایسے وقت میں آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جمع نہیں فرمایا، آج کیا ضروری بات ہے۔ صحابہ اکرام آ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک بشارت ملی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس خوشی کی خبر میں تم ان تمام لوگوں کو شامل کر لوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا،
اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمیم داری نے، ایک صحابی ہیں، مجھے تمیم داری نے یہ خبر دی ہے، ابھی تم سے پہلے وہ میرے قریب آئے تھے، میرے پاس آئے تھے، اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر پر نکلے، کشتی کے سفر پر، لیکن اچانک سے دریا کا موسم بدل گیا، طوفان میں پھنس گئے، ایک مہینے ادھر سے ادھر ہوتے ہوتے وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچے، ایک ایسے آئی لینڈ پر پہنچے کہ جہاں انہوں نے اترنے کے بعد دیکھا کہ وہاں پر لوگ عجیب کنڈیشن کے لوگ ہیں، سیاہ فام لوگ ہیں، کالے لوگ ہیں، ان کے جسم پر بال موجود ہیں، ان کی عجیب بولی ہے، ان سے سمجھنا سمجھانا بڑا مشکل ہے۔ کوشش کے بعد تمیم داری نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، تم لوگ کون ہو اور کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا نہ ہم تم سے کچھ بات کریں گے نہ تمہارے بارے میں پوچھیں گے، تم اس بت خانے کے اندر جاؤ، اس کے اندر جاؤ، ہے کوئی شخص جو تمہارا بہت شدت کے ساتھ انتظار کر رہا ہے۔ یہ حضور کے ایک جانثار ایسے ہیں کہ جنہوں نے دجال سے ملاقات کی ہے۔ دجال ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے، دجال ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے، دجال کی جو بہت ساری قسمیں ہیں، جو دجال کے مشن پہ ہیں، دجال کے طریقے پہ ہیں، وہ تو بے شمار ہیں، لیکن جو اوریجنل دجال ہے وہ ابھی دنیا میں ظاہر نہیں ہوا۔ حضرت تمیم داری اندر گئے، اندر جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت عجیب قسم کا انسان جس کا جسم بہت بڑا ہے، اور عالم یہ ہے کہ اس کی جو داہنی آنکھ ہے، اس کی جو داہنی آنکھ ہے وہ کانی ہے، اور اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ بالکل ایک انگور کی طرح، جیسے انگور پھولا ہوا ہوتا ہے، بالکل اسی کنڈیشن میں ہے اس کی ایک آنکھ، اور دوسری آنکھ لال ہے، اور اس کے دونوں کے بیچ میں لکھا ہوا ہے کافرا، کافر، زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا کہ حضرت ذوالقرنین، جن کا سورہ کہف کے اندر تفصیل سے بیان موجود ہے، جن کو مفسرین نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں بلکہ صالحین میں سے، اولیاء اکرام میں سے ہیں، بڑے بہادر تھے۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ نے اس کو یہاں پر قید کیا تھا، ایک زمانے میں زنجیروں سے باندھا تھا۔ جب یہ گئے، پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، بات چیت ہوئی، تو اس نے کہا کہ میں دجال ہوں اور ان قریب میں آزاد ہونے والا ہوں، تم بتاؤ کہ جس کے بارے میں آنے کا وعدہ کیا گیا تھا وہ آ گیا ہے؟ یعنی اس نے حضور کے بارے میں پوچھا، کہاں وہ تشریف لا چکے ہیں، حالات پوچھے، اور اس کے بعد حضرت تمیم داری اس سے بات کرنے کے بعد آ گئے، اس نے کہا ان قریب میں آزاد ہونے والا ہوں۔ حضرت تمیم داری آ گئے، اور انہوں نے آنے کے بعد میں کہا یا رسول اللہ، اس نے آخر میں یہ بھی کہا کہ میں پوری دنیا گھوموں گا، لیکن بس پریشانی والی بات یہ ہے کہ میں مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہو پاؤں گا۔ مکے مدینے میں اس لیے داخل نہیں ہو پاؤں گا چونکہ اللہ نے مکے اور مدینے کے چاروں طرف فرشتوں کو کھڑا کر دیا ہے مکے اور مدینے کی حفاظت کے لیے، وہ مجھے وہاں گھسنے ہی نہیں دیں گے، مکے اور مدینے میں میری انٹری نہیں ہوگی، ورنہ پوری دنیا کا میں چکر لگا لوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا، اے صحابہ تمہارے لیے مبارک ہو کہ تم اس فتنے سے محفوظ رہو گے، تو مکے اور مدینے میں رہنے والے ہو، یہ فتنہ دجال کا تمہارے قریب نہیں آئے گا، چونکہ اللہ نے مدینے کے جو 7 دروازے ہیں جہاں سے وہ گھس سکتا ہے، اللہ نے وہاں فرشتے کھڑے کر دیے، 2 فرشتے ہر جگہ تلوار لیے کھڑے، وہ اس کو وہاں گھسنے ہی نہیں دیں گے، مدینے کی سرزمین پاک رہے گی دجال کے فتنے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجیء الدجال حتی ینزل فی ناحیۃ المدینہ، دجال آئے گا مگر مدینے کے قریب تو آ کے ٹھہرے گا، مگر مدینے میں انٹری نہیں ہوگی۔ جب مدینے کے قریب آ کے ٹھہرے گا تو مدینے کی سرزمین کانپے گی، زلزلے کی قسم ہو جائے گی، اور ہوگا یہ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ، تو جتنے لوگ وہاں اسلام سے بھٹکے ہوئے ہوں گے، ہدایت کے راستے پر نہیں ہوں گے، اس کے آنے سے یہ تمام کے تمام منافق کافر جتنے بھی ہیں سب کے سب اسی کی طرف تیزی سے کے ساتھ چلے جائیں گے۔ اب اس وقت مدینہ اور مدینہ کے گرد و نواح کا پورا علاقہ مکمل پاک اور صاف ہو جائے گا، کوئی وہاں ایسا نہ رہے گا جو اسلام کے خلاف ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن ابی بکرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل المدینہ رعب المسیح الدجال،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح دجال کا خوف مدینے میں داخل نہیں ہوگا۔ اے میرے صحابہ تم محفوظ رہو گے، لوگ پریشان ہوں گے، اس کے فتنے سے ڈریں گے، مگر میرے نبی نے فرمایا مسیح دجال کا روب مدینے میں داخل نہیں ہوگا۔ وَلَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ، میرے نبی نے فرمایا اس کے 7 دروازے ہیں، مدینے کے حرمین کے 7 دروازے، اور اس پر فرشتے موجود ہوں گے جو اس کو وہاں پر داخل ہی ہونے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا انی لانذرکموہ وما من نبی الا وقد انذرہ قوما، میرے نبی نے فرمایا اے میرے لوگوں، اے میرے صحابہ، میں تمہیں اس دجال سے اور اس دن سے ڈراتا ہوں، اور اس کے آنے سے پہلے تمام نبیوں نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے فتنہ دجال سے، چونکہ دجال کا فتنہ بہت عظیم ہوگا۔ دجال کو اللہ کچھ طاقت عطا فرمائے گا، خارق عادات، یعنی جو انسانوں کی طاقت سے باہر ہو، ایسی کچھ کوالٹی اللہ عطا فرمائے گا لوگوں کی آزمائش کے لیے، کہ کون اس کے فتنے میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور کون میرے محبوب کی شریعت پر قائم رہتا ہے۔ جب یہ نکلے گا بہت تیزی کے ساتھ 40 دن میں پوری دنیا کو گھوم لے گا۔ دجال کی رفتار یعنی اتنی تیز جائے گا، جہاں نظر پڑے گی وہاں قدم پڑے گا اس کا، اتنی تیزی کے ساتھ یہ دجال 40 دن میں پوری دنیا گھوم لے گا سوائے مکے اور مدینے کے۔ اور اس کے بعد اس کے ایک طرف ایک باغ ہوگا عظیم الشان، اور ایک طرف آگ ہوگی، یہ اپنے باغ کو جنت کہے گا، اور جو آگ ہوگی اس کو جہنم کہے گا، لیکن حقیقت میں اس کا الٹا ہوگا، جو اس کی آگ ہوگی وہ تو جنت ہوگی، اور جو اس کا باغ ہوگا وہ جہنم ہوگی۔ یہ اشارہ کرے گا بادل کی طرف تو پانی برسے گا، یہ جس زمین میں جائے گا وہاں سبزیاں اگنے لگیں گی، لوگوں کو مارے گا بھی اور جلائے گا بھی۔ یہ سارا پاور اللہ نے اس کو عطا فرمایا لوگوں کی آزمائش کے لیے، تاکہ دیکھیں کہ کتنے لوگ میرے محبوب کی شریعت پر قائم رہتے ہیں اور کتنے لوگوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ جب یہ نکلے گا اس کا فتنہ بہت تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں ہوگا، پوری دنیا میں اس کا فتنہ پھیل جائے گا۔ یہ سب سے پہلے یہ آنے کے بعد نیک انسان کی طرح کے لوگوں کو دین کی طرف بلائے گا، اور کچھ دن گزرنے کے بعد پھر یہ نبی ہونے کا دعویٰ کر دے گا، اور آخری دعویٰ اس کا ہوگا نبی ہونے کے بعد تھوڑی سی ترقی اور کرے گا، پھر کہے گا کہ نہیں میں خدا ہوں، پھر یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ ایمان والے اس کی پیشانی پر جو کافر لکھا ہوا ہے اس کو پہچان لیں گے دیکھ کر، اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کو وہ نظر نہیں آئے گا۔ 70,000 یہودی اس کی حمایت میں اس کے ساتھ ہوں گے، 70,000 یہودی دجال کے ساتھ ہوں گے، اور ان 70,000 یہودیوں کی اتباع کرنے والے وہ سب بھی اس کے ساتھ ہوں گے۔ بہت تیزی کے ساتھ یہ لوگوں کو گمراہ کرے گا، لوگوں کو ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، لوگ بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہوں گے، ان کو روٹی دے گا، کھانا دے گا، یہاں تک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانثارے کی ایمان والے اس کے سامنے آ کے کہیں گے کہ ہم تیرے فریب میں آنے والے نہیں ہیں، تو یہ اپنے لوگوں سے اس کو مروائے گا، پھر ان کو 2 حصوں میں کاٹ کر تقسیم کر دے گا، پھر اس کے درمیان چلے گا، پھر اس کو جوڑ کر دوبارہ سے زندہ کر کے کھڑا کر دے گا، اور کہے گا کیا تو اب بھی اس بات پر ایمان نہیں لاتا ہے کہ میں خدا ہوں؟ تو وہ کہیں گے کہ تو کانا ہے، اور میرا پروردگار عالم ہر عیب سے پاک ہے، تو کانا ہے، تیرے اندر عیب موجود ہے، میرا پروردگار عالم ہر عیب سے پاک ہے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں ہوں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اللہ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر نازل فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک عقیدہ ہے لوگوں کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی۔ تھوڑا سا پیچھے چلیے چند منٹ، کیا واقعہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سولی کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
تشریف لائے، ہر نبی کی طرح آپ نے بھی اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن عظیم کے 7ویں پارے میں ہیں، فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ قرآن عظیم کے 3 پارے میں بھی ہے، 7ویں پارے میں بھی ہے، کئی جگہ اس کا ذکر موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ پاور دیا ہے کہ میں مٹی سے پرندے بناتا ہوں اور پھونک مار دیتا ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن کے اڑ جاتے ہیں۔ اللہ نے مجھے یہ پیدائشی معجزہ عطا فرمایا کہ میں پیدائشی کوڑی انسان پر ہاتھ پھیر دیتا ہوں تو اللہ اسے شفا دے دیتا ہے، مادرزاد اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا ہوں تو اللہ اس کی آنکھوں میں روشنی دیتا ہے، اور اللہ نے مجھے یہ علم دیا ہے کہ میں ان تمام چیزوں کی خبر دے سکتا ہوں کہ جس کو تم کھا کر آئے ہو اور جتنا اپنے گھر میں سامان بچا کر رکھ کے آئے ہو ان ساری چیزوں کے بارے میں جانتا ہوں۔ ان 4 معجزات کو آپ نے کھل کر اعلان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم آپ کی جان کی دشمن ہو گئی کہ جو ہم نے کتاب میں اگر یہ زندہ رہے تبلیغ کرتے رہے تو جو ہمارا اپنا دین ہے وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ بہت لمبی تفصیل ہے، مختصر بتا رہا ہوں۔ انہوں نے پلاننگ کی اور ایک شخص کو پوری قوم نے مل کر بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حجرے کے اندر قتل کرنے کے لیے۔ ایک زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا، قرآن عظیم میں ہے، آپ نے فرمایا تھا من انصاری الی اللہ، تو میں سے کون ایسے لوگ ہیں جو میرے مددگار ہیں اللہ کے اس دین کے اندر؟ قالوا نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ تفسیر میں لکھا ہوا ہے یا تو 7 لوگوں نے یا 19 لوگوں نے اس وقت میں کہا تھا کہ ہم اللہ کے دین کے معاملے میں آپ کے مددگار ہیں، باقی تمام قوم آپ کی جان کی دشمن تھی آپ کو مارنے کے لیے۔ تو رات کے وقت میں ایک شخص کو آپ کے حجرے میں داخل کیا گیا مارنے کے لیے جب بھیجا گیا، اللہ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف لے کے آ جائے، آپ کی حفاظت کے لیے آپ کو لے جایا گیا۔ وہ شخص آیا، آنے کے بعد کافی دیر کا زمانہ گزرا، وہ شخص واپس ہی نہیں گیا۔ لوگ باہر پریشان کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ باہر ہی نہیں آ رہا ہے، لیکن اللہ کا کرشمہ دیکھو کہ پروردگار عالم نے اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دیا۔ وہ لوگ آئے، انہوں نے دیکھا کہ ہم نے جس شخص کو قتل کرنے بھیجا وہ تو نہیں ہے لیکن عیسیٰ تو موجود ہے۔ ان سارے لوگوں نے مل کر اسی شخص کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد جب سب کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو دیکھا تو وہ لوگ حیران رہ گئے کہ پورا جسم تو ان کے اپنے بندے کا ہے، صرف چہرہ ایسا ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے کرم سے بدل دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے کرم سے اٹھا لیا ہے اور ان کے بچنے کا ذریعہ یہ بنایا کہ اسی کے چہرے کو جو قتل کرنے آیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح چہرہ بنا دیا۔ ان لوگوں نے قتل کر دیا، حیران ہو گئے، حیران رہ گئے وہ کہاں گئے۔ قرآن عظیم کے 6 پارے میں اللہ نے ہمیں یہ مزاج دیا، یہ پیغام دیا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ قرآن کے 6 پارے میں ان ساری چیزوں کا ذکر ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تفسیر ہے قرآن کی، قرآن میں موجود ہے 6 پارے میں، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ نہ انہیں قتل کیا گیا نہ انہیں سولی چڑھائی گئی بلکہ اللہ نے ان کی مشابہت کسی اور پر ڈال دی تھی اور اللہ نے انہیں آسمانوں میں اٹھا لیا۔ قرآن میں بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ عزت والا ہے اور حکمت والا ہے، اللہ غلبے والا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اس وقت قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر نازل ہوں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، تکبیر پڑھی جا چکی ہوگی، ایسے عالم میں تکبیر پڑھی جا چکی ہوگی اور حضرت امام مہدی وہاں پر نماز فجر پڑھانے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو وہ نماز کے لیے کہیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں اشارہ کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اشارے سے حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور اس کے بعد
عصر کی نماز کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کی طرف جائیں گے، بیت المقدس کی طرف جائیں گے دجال کا پیچھا کرتے ہوئے۔ یہ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا خوشبو ہوگی، کمال، سبحان اللہ، کہ جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی جائے گی، جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے نکلنے والی خوشبو جائے گی، اور جب یہ خوشبو دجال کے قریب پہنچے گی تو وہ اس کا جسم پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسے کہ پانی کی بوتل میں اگر نمک ڈال دیا جائے تو وہ گھلنا شروع ہو جاتا ہے، میلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی انداز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے جو خوشبو نکلے گی اس خوشبو سے دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑیں گے اس کو قتل کرنے کے لیے، اور مقام لد پر پہنچ کر اس کی پیٹھ میں نیزہ مار کر اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے۔ اس کے بعد جب دجال کو قتل کر دیں گے، امن و امان کا معاملہ ہوگا، حضرت امام مہدی کا انتقال ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے جنازے کی نماز پڑھائیں گے اور ان کو وہیں دفن کیا جائے گا۔ ساری ذمہ داریاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنبھالیں گے، لیکن خیال رہے کہ اس وقت میں عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی نہیں آئیں گے۔ اس وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی شریعت نہیں چلائیں گے، بلکہ بحیثیت نبی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں۔ اب جب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو میرے نبی کے امتی بن کر آئیں گے، میرے نبی کے امتی بن کر آئیں گے، اور اسی دین کو، جس دین پر ہم اور آپ ہیں، دین محمدی، شریعت مصطفیٰ کے حکم کے مطابق وہ فیصلے فرمائیں گے، اسی کو عام کریں گے۔ تقریباً 40 سال کا زمانہ آپ کا رہے گا اس دنیا میں، اور وہ ایسا زمانہ رہے گا کہ پوری دنیا عدل اور انصاف سے بھر جائے گی، پوری دنیا میں اسلام ہوگا، پوری دنیا میں قرآن کی تعلیمات ہوں گی، اور عالم یہ ہوگا نرمی کا کہ بھیڑیا اور بکری ایک جگہ کھڑے ہو کر ایک کھیت میں چارہ کھائیں گی، یہ امن کا ماحول ہوگا، جانور اور اژدہے سانپ انسانوں کو تکلیف نہیں دیں گے، یہ امن کا ماحول ہوگا آپ کے زمانے کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح فرمائیں گے، آپ کی اولاد بھی ہوگی، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا جبکہ یاجوج ماجوج، یہ دوسری علامت ہے قیامت کی جس کو بتایا، اس کے علاوہ یہ الگ ہے، دجال الگ ہے، یاجوج ماجوج یہ قیامت کی نشانیوں میں سے الگ ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ یاجوج ماجوج یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، بہت سرکش، بہت جھگڑا کرنے والے، فساد کرنے والے، کھیتیوں کو تباہ و برباد کرنے والے، سوکھی کھیتیوں کو لاد کر لے جانے والی قوم، سانپ بچھو کو اور جنگلی جانوروں کو کھا جانے والی قوم، اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ انسان اور جنات کے مقابلے میں یہ اتنے زیادہ ہیں کہ جب ان میں سے کوئی مرتا ہے تو وہ اپنے پیچھے کم سے کم 1000 کو چھوڑ کے مرتا ہے، اتنی تعداد زیادہ ہے۔ انسانوں کی طرح ان کے یہاں عورتیں بھی ہیں، میل فیمیل بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سب ہیں ان کے یہاں۔ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ جب آپ نے سفر کیا تو آپ کسی ایک ایسی جگہ پہنچ گئے کہ جس جگہ آپ نے ایسی قوم کو پایا کہ جو بہت پریشانی کے عالم میں تھے۔ انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج اور ماجوج ان دونوں قوموں کا، جن کا ذکر سورہ کہف میں موجود ہے، ذکر کیا، ان کی پریشانیوں کا، ان کی تباہی کا ذکر کیا کہ ہمارے ساتھ یہ پریشانیاں ہیں، ہم آپ کو کچھ مال دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کچھ ایسا کام کر دیجئے کہ ہمیں یاجوج اور ماجوج کی ان مصیبتوں سے نجات مل جائے۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی جسمانی طاقت کے ذریعے مجھے تھوڑی سی ہیلپ کر دو۔ آپ نے فرمایا تم ایک کام کرو، تانبا پگھلاؤ اور لوہے کے تختے لاؤ۔ حضرت ذوالقرنین نے جن 2 پہاڑوں کے بیچ میں وہ رہتے تھے، ان دونوں پہاڑوں کے سائیڈ میں جہاں جگہ تھی وہاں پر نی کھدوائی،
اور لوہے کے تمام جتنا میسر تھا اس لوہے کو منگوایا، اس کے تختے پتھر لیے، اور اس کے بعد تانبا پگھلوایا آپ نے بالکل غارے کی جگہ، اور اس کا غارہ بنا کر آپ نے کوئلے، غارے، لوہے اور تانبے سے اتنی مضبوط دیوار تیار کر کے یاجوج ماجوج قوم کو اس کے اندر پیک کر دیا کہ قیامت تک وہ لوگ کوشش کرتے رہیں گے مگر اس دیوار کو توڑ نہیں پائیں گے، لیکن قیامت کے قریب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں اے لوگو تمہارے لیے ہلاکت ہو کہ یاجوج ماجوج کی جو دیواریں ہیں وہ بالکل ٹوٹنے کے قریب آ گئی ہیں، سدھر جاؤ، توبہ کرو، اللہ کے قریب آ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بیان فرمایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ ہر دن یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑنے کے لیے آتے ہیں، صبح سے شام تک توڑتے ہیں، اور شام تک توڑنے کے بعد جب وہ نہیں ٹوٹتی ہے تو ان میں سے ایک بندہ کہتا ہے چلو کل آ کے توڑیں گے۔ یہ چلتا رہے گا لگاتار، لیکن ایک دن ایسا آئے گا قیامت کے قریب جس دن وہ شخص کہے گا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ دیوار ہم کل توڑ دیں گے، اور دوسرے دن وہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ اور جب یہ وقت قریب ہوگا تو اللہ نے اس وقت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا، اے عیسیٰ اپنی پوری قوم کو لے کر اب کوہ طور پہ چلے جاؤ، اس لیے کہ اب ایک ایسی یاجوج ماجوج کی قوم نمودار ہونے والی ہے کہ اب ان کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، آپ اپنی قوم کو بچا کر کوہ طور پر لے جائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کو، مسلمان کو بچا کر کوہ طور پر لے جائیں گے، اور کوہ طور پر لے جانے کے بعد جب دیکھیں گے یاجوج ماجوج قوم نکلی ہے، قتل کریں گے، غارت گری کریں گے، جب وہ دیکھیں گے کہ دنیا میں کوئی نہیں ہے تو خوش ہو جائے گی یاجوج ماجوج قوم کہ ہم نے دنیا کو فتح کر لیا، اور اس کے بعد اپنی تیر سے یہ آسمان کی طرف پھینکیں گے، اور اللہ کی قدرت سے وہ تیر خون میں بھیگے ہوئے جب زمین پر آئیں گے تو یہ لوگ کہیں گے ہم نے نیچے والوں کو بھی ہلاک کر دیا اور ہم نے اوپر والوں کو بھی ہلاک کر دیا، چونکہ اوپر سے تیر خون میں سنی ہوئی واپس آ رہی ہے۔ ان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں گے تو اللہ ان کی گردن کے قریب ایک ایسا کیڑا پیدا کر دے گا کہ جس کے ذریعے سے اللہ ان تمام لوگوں کو ہلاک فرما دے گا۔ یہ سب ہلاک ہو جائیں گے ان کی گردن میں ایک کیڑا پیدا ہونے سے، سب تباہ و برباد ہو جائیں گے اور وہی مر کر گر جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ زمین پر تشریف لائیں گے، کوہ طور سے اتر کر آپ دیکھیں گے اب اتنی زیادہ لاشوں کو اٹھانا تو مشکل نہیں ہے۔ پھر اللہ ایسے پرندوں کو بھیجے گا جن کی منہ اونٹ کی طرح گردنیں لمبی ہوں گی، اور ان کو اپنے پنجوں میں دبا کر لے جائیں گے اور دوسری جگہ ان کو پھینکیں گے۔ یہ عالم ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور بھی ہے، دابۃ الارض، ایک جانور ہے دابۃ الارض، ایک بہت بڑی نشانی اور ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا اس کا، دابۃ الارض کا۔ یہ چوپایا ہوگا جس کے 4 پیر ہوں گے۔ اس کے بارے میں کہ اس کی گردن اتنی لمبی ہوگی، اتنی لمبی اس کی گردن ہوگی کہ مشرق والے اور مغرب والے ایک وقت میں اس کی گردن کو دیکھیں گے۔ اس کے سینگ جنگلی بکرے کی طرح ہوں گے، اس کے کان ہاتھی کی طرح ہوں گے، اس کے پیر اونٹ کی طرح ہوں گے، اس کا جسم اور رنگ چت کبرا ہوگا۔ ایسی کنڈیشن میں یہ بہت تیزی کے ساتھ دنیا میں سیر کرے گا، دنیا میں گھومے گا، اس کا ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ ایک اور بھی نشانی قیامت کی بیان کی گئی، فرمایا گیا کہ مشرق میں زمین دھسنا شروع ہو جائے گی، مغرب کے اندر زمین دھسنا شروع ہو جائے گی، زلزلے آنا، زمین دھسنا شروع ہو جائے گی، عرب کی سرزمین پر زمین دھسنا شروع ہو جائے گی۔ آپ ذرا غور کیجئے یہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں کہ ہم میں سے کون ہے جو ان قیامت کی نشانیوں کی تاب لائے گا؟ ہم میں سے کون ہے جو دجال کا سامنا کر پائے گا؟ ہم میں سے کون ہے جو دابۃ الارض کا سامنا کر پائے گا؟ ہم میں سے کون ہے
جو ان ساری چیزوں کا سامنا، اس دابۃ الارض کا معاملہ یہ ہوگا کہ یہ دابۃ الارض کے پاس دو چیزیں ہوں گی اس چوپائے کے پاس. اس کے ایک ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی اور اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصائے مبارک ہوگا. عصائے مبارک سے یہ ایمان والوں کی پیشانی پر مارے گا تو وہ روشن ہو جائیں گی، اور اس دوسرے ہاتھ میں جس میں انگوٹھی ہوگی اسے کافروں کی پیشانی پر مارے گا تو اس پر کافر لکھ جائے گا. یہ واضح فرق ہو جائے گا لوگوں کے درمیان کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے. دجال پوری دنیا میں گھومے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے، اس کے بعد یاجوج ماجوج کی قوم سامنے آئے گی، اس کو اللہ ختم فرما دے گا. اس کے بعد دابۃ الارض آئے گا، دابۃ الارض ختم ہو جائے گا. اس کے بعد قرآن کو اٹھا لیا جائے گا، قرآن کو اٹھا لیا جائے گا، تمام دنیا کے علوم کو اٹھا لیا جائے گا، اس کے حروف اٹھا لیے جائیں گے. لوگوں نے سوال کیا، بڑے بڑے محدثین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ قرآن کس انداز میں اٹھایا جائے گا. فرمایا گیا سینوں سے بھی قرآن اٹھا لیا جائے گا، اور قرآن جہاں جہاں مصحف میں لکھا ہے وہاں سے ان حروف کو اٹھا لیا جائے گا. کیوں؟ قیامت اس وقت آئے گی جب کہ دنیا میں کوئی بھی ایک آدمی اللہ کا نام لینے والا باقی نہ رہے گا. کوئی بھی ایک آدمی اللہ کا نام لینے والا باقی نہ رہے گا. اس زمانے میں قیامت آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں اس قیامت کے فتنے سے بچو. آپ دیکھیے اس کے بعد زمین کے اندر ایسا ماحول پیدا ہو جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہ پوری دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی. لیکن 40 سال کے بعد، جب 40 سال کا زمانہ گزر جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 40 سال رہیں گے، حکومت فرمائیں گے، پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا. اور قیامت کے قریب جو قسطنطنیہ ہے، استنبول، یہ اس زمانے میں غیروں کے قبضے میں چلا جائے گا، لیکن پھر یہ فتح کیا جائے گا اور وہاں بھی اسلام کا جھنڈا لہرائے گا. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یمن کی سرزمین سے ایک آگ نکلے گی، دھواں نکلے گا، ایک ایسی آگ نکلے گی جو لوگوں کو گھسیٹ کر اس جگہ پہنچا دے گی جہاں پر میدان محشر قائم ہونا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی انقاب المدینہ ملائکۃ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. ایک بہت پیاری حدیث. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کے تمام آنے جانے والے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں. مدینے میں نہ تو دجال داخل ہوگا، نہ طاعون کی بیماری داخل ہوگی، نہ دجال داخل ہوگا، نہ طاعون کی بیماری داخل ہوگی. ایک حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الکذاب اعور وان ربکم لیس باعور. اے لوگو تم کبھی بھی فتنہ دجال میں مت آ جانا، اس لیے کہ اس کی کانی آنکھ دیکھ کر یہ اندازہ لگا لینا کہ تمہارا رب اس عیب سے پاک ہے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال کے بعد، کتنے؟ 40 سال کے بعد انتقال فرمائیں گے، وصال فرمائیں گے. اور وصال فرمانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار میں دفن کیا جائے گا. اور قیامت کے دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اٹھیں گے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال فرمانے کے بعد پھر ایک ہوا چلے گی، ایک ایسی ہلکی خوبصورت ہوا چلے گی کہ جیسے جیسے وہ ایمان والوں کے قریب سے گزرے گی لوگ اسے سونگھتے جائیں گے اور انتقال کرتے جائیں گے. 40 سال کا زمانہ ایسا گزرے گا. پھر اس کے بعد یہ ہوا تیز ہوگی، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا، وہ سور پھونکیں گے. اور جس زمانے میں حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اس وقت پوری دنیا ختم ہو جائے گی،
سوائے اللہ کی ذات کے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے، باقی رہنے والی اللہ کی ذات ہے۔ حضرت امام مہدی قیامت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے آپ کا ظاہر ہونا، دابت الارض کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، دجال کا نکلنا، اس کے فتنے کا ہونا۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق کی جامع مسجد پر نازل ہونا، وہاں نماز پڑھانا، 40 سال حکومت کرنا، پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو جانا، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہونا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال، آواز کا جو ہے سور کی آواز کا آنا، آخری میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد اس ہوا کا آنا کہ جس کے ذریعے لوگوں کا انتقال ہوگا۔ یہ ساری قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں جو قیامت کے عنقریب ظاہر ہوں گی، اور قیامت کی بے شمار نشانیاں ایسی ہیں چھوٹی کہ جو نشانیاں آج ہمارے زمانے میں ہمارے سامنے بھی ہیں، پوری ہو بھی چکی ہیں، اور عنقریب ہمارے سامنے ظاہر بھی ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی قیامت کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھواں نکلے گا، قیامت کے قریب ایک دھواں نکلے گا، قیامت کے قریب آگ روشن ہوگی، اور اس آگ کی روشنی کا عالم یہ ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن ہو جائے گا۔ ایسی آگ نکلے گی، ایسا دھواں نکلے گا، ایسی تباہی اور بربادی کا ماحول ہوگا کہ زمین دھسنے لگے گی۔ آج دنیا میں گناہ موجود ہے، زمین دھس رہی ہے، زلزلے آ رہے ہیں، فتنے آ رہے ہیں، سونامی کی لہریں ہمارے سامنے، سونامی کی لہریں آئیں، کتنے لوگ ایک جھٹکے میں چلے گئے۔ قیامت کی نشانی ہے یہ، زلزلے آ رہے ہیں، آج بھی طوفان آ رہے ہیں، لوگ انتقال کر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، نہ جانے وبائیں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ ساری چیزیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے آنے سے پہلے، ایک آخری بات بتاؤں آپ کو معلومات کے لیے، دجال کے آنے سے پہلے 6 چیزوں سے لوگوں کو محروم کر دیا جائے گا۔ کس سے پہلے؟ دجال کے آنے سے پہلے 6 نعمتوں سے بندوں کو محروم کر دیا جائے گا۔ 6 نعمتوں میں سے اللہ نے 5 تو ان میں ندیاں ہیں، نہریں ہیں جو اللہ نے جنت سے جاری فرمائی ہیں، 5 نہریں۔ ایک جیحون، دوسری سیحون، تیسری دریائے دجلہ، چوتھی نہر فرات، اور 5ویں دریائے نیل۔ یہ 5 نہریں ہیں، یہ ایک قسم ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں جن نعمتوں سے محروم کیا جائے گا، دوسری ہے قرآن عظیم، تیسرا علم، اور چوتھا حجر اسود کو بھی اٹھا لیا جائے گا، 5واں مقام ابراہیم کو اٹھا لیا جائے گا، 6واں تابوت موسیٰ کو اٹھا لیا جائے گا۔ اس وقت یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا اور دجال آئے گا، یعنی ان کے آنے سے پہلے ان نعمتوں سے دنیا کے لوگوں کو محروم کر دیا جائے گا، اس وقت یہ آئیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار قیامت کی نشانیاں ہمارے اور آپ کے لیے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت آئے گی اور عالم کیا ہوگا؟ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْمَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ وَلَا يَطْوِيَانِهِ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت آئے گی اور عالم یہ ہوگا کہ 2 لوگ آپس میں خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، کپڑا ایک دوسرے کو لینے کا ماحول ہوگا، ایک شخص دوسرے کو کپڑا دکھا رہا ہوگا بیچنے والا، دوسرا دیکھ رہا ہوگا، قیامت آ جائے گی، وہ اسی کنڈیشن میں رہ جائیں گے، کپڑا نہیں خرید سکیں گے، کیونکہ قیامت کسی کا انتظار نہیں کرے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَقَدْ انصرف الرجل بِلَبْنِ لِقْحَتِهِ، میرے نبی فرماتے ہیں ایک شخص اونٹ کا دودھ نکالے گا، اور اونٹ کے دودھ کو نکالنے کی شکل یہ ہوگی کہ وہ اس کے تھنوں کے نیچے کسی برتن کو کر دے گا، اور اونٹ کا جب دودھ وہ نکالے گا تو دودھ نکلنے والا اس برتن میں پہنچے گا نہیں، اتنا وقت بھی نہیں ہوگا، اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ اندازہ لگائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ يَلُوتُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقَى فِيهِ، انسان اپنے حوض کو صاف کر رہا ہوگا، پانی پینے کا، پانی رکھنے کا انتظام کر رہا ہوگا، قیامت آ جائے گی مگر وہ پانی کا قطرہ اس کی زبان تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَدْ رَفَعَ أَكَلَتُهُ إِلَى فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهَا، ایک انسان لقمے کو اپنے منہ کے قریب تو کرے گا، قیامت آ جائے گی مگر اس ایک لقمے کو کھا نہ پائے گا۔
یہ قیامت کی نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اور یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بیان فرمائی ہیں کہ اے لوگو، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کبھی آ سکتی ہے، کسی وقت آ سکتی ہے، کسی کنڈیشن میں آ سکتی ہے، کسی سچویشن میں آ سکتی ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی کے ہر لمحے کو، ہر وقت کو گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری لمحہ ہو سکتا ہے۔ جب تمہارے قدم گناہ کے قریب جائیں، جب تم برائی کے قریب جاؤ، جب تم غیبت کرنے لگو، کسی کے خلاف سازش کرنے لگو، کسی کو مارنے کی پلاننگ کرنے لگو، کسی کے خلاف جو ہے برائی کرنے لگو، کسی کو تکلیف دینے لگو، کسی کو برا کہنے لگو، اسلام کے خلاف کام کرنے لگو، شریعت کے خلاف کام کرنے لگو، اس لمحے دل پر ہاتھ رکھ کے ضرور سوچو کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری لمحہ ہو سکتا ہے۔ جب یہ سوچ لو گے کہ یہ میری زندگی کا آخری لمحہ ہو سکتا ہے تو مجھے یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ تمہیں ایسی توفیق ملے گی کہ اللہ ان گناہوں سے محفوظ فرما دے گا۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم ہم تمام کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک ہم اس دنیا میں رہیں مالک و مولا، ہمارے آبا و اجداد کو، ہمارے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب اس دنیا سے جائیں تو پروردگار عالم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔